اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ خب فلسفہ اسلامی کے بارے میں ہماری گفتگو تھی اور آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ایک علم عمومی طور پہ کوئی بھی علم کس طرح سے اسلامی ہو سکتا ہے اور بالخصوص فلسفے کے اسلامی ہونے کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ فلسفے کے اسلامی ہونے کے لیے پہلے بھی بعض معیارات ذکر کیے تھے، 3-4 معیارات ذکر کیے تھے جن کی بنیاد پر علم فلسفہ ایک اسلامی علم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سابقہ درس کے اندر بھی آپ کی خدمت میں مفصل طور پہ اس مطلب کو بیان کیا گیا کہ عقل جو ہے وہ اگر کسی مطلب کو ثابت کر دے، خود عقل کے نزدیک کوئی بھی مطلب ثابت شدہ ہو، یقین اس کو حاصل ہو جائے کہ یہ مطلب حق ہے، حقیقت ہے، آخر تک جتنا بھی وہ تعقل کرے گی، جتنا بھی تفکر کرے گی، عقل اس مطلب کے اوپر پابند ہے، اس مطلب کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی جو مطلب پہلے اس کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے۔ یہاں پہ یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ کل بھی تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ عقل نے ایک دلیل کے ذریعے سے ایک مطلب کو ثابت کیا، ایک اور دلیل آتی ہے اسی مطلب کے برعکس کسی اور چیز کو ثابت کرتی ہے۔ یہاں پر عقل آئے گی، کہے گی کہ چونکہ حقیقت اور واقعیت تو ایک ہے، حقیقت اور واقعیت کے اندر نقیضین محال ہیں، یعنی اجتماع نقیضین ہونا، کانٹرڈکشن ہونا، یہ محال ہے، یہ ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ لہٰذا عقل آتی ہے دونوں دلیلوں کے اوپر نظر ثانی کرے گی، ممکن ہے یہ دلیل صحیح ہو، ممکن ہے دوسری دلیل میں کوئی غلطی رہ گئی ہو، کوئی خطا رہ گئی ہو، جس کی اساس پا کے دونوں ادلہ کو نظر ثانی کرتی۔ کیوں؟ چونکہ دونوں میں خطا کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن بعض قواعد، بعض اصول عقلی اس طرح کے محکم اصول ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے خود آپ کی خدمت میں عرض کیا، قاعدہ استحالہ اجتماع نقیضین، یہ قاعدہ محکمات میں سے ہے، بدیہیات میں سے۔ بدیہی کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے آپ، اور دوسرا یہ کہ اس کے خلاف جو بھی دلیل دی جائے، اس کو رد کرنے کے لیے جو بھی دلیل پیش کریں گے، یہ قاعدہ اسی دلیل سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کل آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اسی طرح قاعدہ علت اور معلول ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو قانون ہے، قاعدہ علیت و معلولیت، یہ بھی ان قواعد میں سے ہے کہ جس کے اندر کوئی خطا رونما نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر غلطی ہو، خطا ہو سکے۔ یہاں پر عقل آتی ہے، ان قواعد پر نظر ثانی نہیں کرے گی۔ اگر کہیں پر مثال کے طور پہ کہیں پر وہ دیکھتی ہے کہ کوئی قاعدہ، کوئی اور مطلب وہ قاعدہ علیت اور معلولیت کے خلاف جا رہا ہے، یہاں پر عقل آ کر اس قاعدہ علیت اور معلولیت پہ نظر ثانی نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محکمات میں سے ہے، اس کے اندر کسی قسم کی غلطی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کسی قسم کی غلطی رونما ہو سکے۔ لہٰذا یہاں پر آ کر عقل دوسری چیزوں کا جائزہ لے گی، دوسری دلیل کا جائزہ لے گی، دوسرا جو اس نے استدلال کیا اس کے اوپر نظر ثانی کرے گی کہ کیوں یہ قاعدہ، کیوں یہ نتیجہ قاعدہ علت اور معلول کے خلاف جا رہا ہے، اس پہ آ کر نظر ثانی کرے گی۔ جیسے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، قرآن میں بھی ایک صرف مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، قرآن نے بھی اپنی آیتوں کو تقسیم کیا نا، بعض آیات محکمات ہیں، بعض متشابہات ہیں۔ یہاں پہ فرمایا متشابہات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے اندر متعدد پاسبلٹیز موجود ہیں، اس آیت کو آپ متعدد طور پہ مختلف طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ خب یہ جو اس کے اندر مختلف پاسبلٹیز موجود ہیں، ہمیں کیسے پتا کہ آیت پاسبلٹی نمبر 1 کو بیان کر رہی ہے یا 2 کو بیان کر رہی ہے؟ فرض کریں 2 پاسبلٹیز ہیں، کم از کم 2 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کم ترین عدد لے رہے ہیں کہ کم از کم 2 احتمالات، 2 پاسبلٹیز موجود ہیں۔ یہاں پہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ آیت پاسبلٹی نمبر 1 کو بیان کر رہی ہے، اس کو ثابت کرنا چاہتی ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یا پاسبلٹی نمبر 2 کو؟ تو قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ آپ
ان متشابہات کو محکمات کے اوپر پرکھیں. محکمات کے ساتھ، محکمات معیار ہیں، ان معیارات کو لے لیں اور بقیہ سب کی تفسیر، بقیہ سب کی وضاحت ان کے اوپر کرنی ہے. لہٰذا اگر آپ متشابہات کا ایسا معنی بیان کریں جو محکمات کے ساتھ ٹکراتا ہے، یہ قرآن کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے. واضح ترین مثال اسی کیا، ید اللہ فوق ایدیہم. یہ آیت متشابہات میں سے ہے، کیونکہ آپ اس آیت کو ایک مرتبہ اس طرح تفسیر کر سکتے ہیں کہ خدا کا جسم اور جسمانی ہونا ثابت ہوتا ہے. ایک مرتبہ آیت کی تفسیر، اس کا معنی، اس کی وضاحت اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ خداوند متعال کی جسمانیت ثابت نہیں ہوتی ہے. بس یہ اس کے اندر دو پاسبلٹیز، دو احتمالات موجود ہیں. خب یہ آیت متشابہات میں سے. اب اس آیت کو ہم نے کس طرح سے معنی کرنا ہے، کس طرح سے تفسیر کرنا ہے؟ اس کو محکمات کے اوپر پلٹائیں گے، محکمات کے اوپر پرکھیں گے. محکمات میں سے کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، کہ خداوند متعال کی مانند کوئی بھی شے نہیں ہے، اور وہ بھی کسی شے کی مانند، اس کی مثل نہیں ہے. خب اگر آپ پہلی والی آیت ید اللہ فوق ایدیہم کا معنی اس طرح سے کریں کہ خدا کے لیے جسم، جسمانی ہونا، بدن ثابت ہوتا ہے، تو خدا کو آپ نے انہی موجودات مادی کے مثل قرار دیا ہے، انہی موجودات مادی کی طرح سے ایک موجود مادی قرار دیا. جبکہ یہ محکم کیا آیت کیا فرما رہی ہے؟ لیسا کا مثلہ. بس یہ پاسبلٹی، یہ جو متشابہ آیت کے اندر دو پاسبلٹیز تھیں، ان میں سے ایک پاسبلٹی، ایک احتمال اس آیت محکم کے ساتھ سازگار، لہٰذا اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ خود قرآن اس پاسبلٹی کا انکار کر رہا ہے. ہم تو معیار نہیں ہے، خود قرآن معیار ہے. یعنی خود قرآن اس احتمال کو رد کر رہا ہے، اس احتمال کی نفی کر رہا ہے، اس کو باطل ثابت کر رہا ہے کہ یہ احتمال صحیح نہیں ہے. لہٰذا یہاں پہ آپ نے متشابہ کو محکم کے ساتھ پرکھا، اس کے ساتھ کمپیئر کیا، اور آپ نے متشابہ کا معنی محکم کی بنیاد پر کیا. اسی طرح قواعد عقلی جو ہیں ان میں بھی بعض محکم اور متشابہ ہیں. محکم اور متشابہ کا کیا مطلب ہے؟ محکم اور متشابہ کا مطلب ہے کہ بعض عقلی قواعد ہیں بالکل واضح ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ علم منطق میں بیان کیا جاتا ہے. علم منطق آتا ہے یقینیات، جو یقینی امور ہیں جن کے اوپر ہمیں 100% 100% یقین ہوتا ہے، ان کی بھی سٹیپس ہیں، ان کے بھی بہت سارے، مثال کے طور پہ مراحل ہیں. ریاضی کی اگر آپ مثال لیں، جیسے ریاضی کے بہت سارے فارمولے، میتھس کے بہت سارے فارمولے بالکل سادے ہیں، سمپل فارمولے ہوتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ یہ فارمولہ بالکل صحیح ہے، درست ہے. لیکن بہت سارے فارمولے ایسے ہوتے ہیں جو بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں، بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بہت سارے ڈائمنشنز ہیں، بہت سارے ایلیمنٹس دخیل ہوتے ہیں. یہاں پر خطا اور غلطی کی گنجائش بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ چونکہ اس کے اندر بہت سارے ڈائمنشنز ہیں، بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک الجبرا کا سولو کر رہے ہیں، اس کے اندر 5-6 ویریبلز ہیں، بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، ایکس وائی زیڈ الفا بیٹا، اب بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. اس کے اندر غلطی کی گنجائش بہت زیادہ ہو جاتی ہے. لہٰذا اب یہاں پر آپ ایک دیکھتے ہیں کہ ایک میتھس کا قاعدہ قانون ہے، بالکل واضح، بالکل شفاف، بہت کم ایلیمنٹس ہیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، عقل کہتی ہے یہ صحیح ہے. دوسری جگہ آپ ایک ریاضی کا، میتھمیٹکس کا ایک پیچیدہ قاعدہ قانون سولو کر رہے ہیں، وہ جو نتیجہ دے رہا ہے اس پہلے والے فارمولے کے خلاف ہے، اس پہلے والے فارمولے سے ٹکرار ہے. یہاں پہ چونکہ پہلا والا فارمولا آپ کے لیے بالکل واضح ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کے اندر کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو بیس بنائیں گے، اس کو بنیاد بنائیں گے، وہ جو کمپلیکیٹڈ آپ کا فارمولا ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے کہ اس میں کہاں پر غلطی رونما ہوئی ہے. اسی طرح عقلی جو استدلال ہے، روش عقلی ہے، برہان عقلی ہے، وہ بھی اسی طرح کے ہیں. بعض بالکل واضح ہیں، بالکل شفاف ہے، ان کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے.
ان کو بنیاد بنائیں گے. جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا قاعدہ استحالہ اجتماع نقیضین یہ کسی بھی صورت میں غلط نہیں ہو سکتا, یہ ہر صورت میں صحیح ہے. اس کا علامہ طباطبائی کی تعبیر کے مطابق اس کو ابطال کرنا, اس کو غلط ثابت کرنا دلیل ہے کہ یہ صحیح ہے. اس کی کل وضاحت کی تھی کہ کس طریقے سے اگر آپ اسی قاعدے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے وہ خود دلیل بن جاتا ہے کہ یہ قاعدہ صحیح ہے, درست ہے. اسی طرح اگر کوئی قاعدہ علت اور معلول کا انکار کرے اور انکار کرنے پر دلیل پیش کرے, کہے کہ بھئی قاعدہ علت اور معلول کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو قانون ہے وہ غلط ہے, جیسے ہی وہ اس کی دلیل پیش کرے گا خود یہی قاعدہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے, کیونکہ دلیل علت ہے اپنے نتیجے کے لیے, اپنے مدعا جس کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل, یہ استدلال, یہ برہان اس کی علت ہے. لہٰذا یہ دلیل خود قاعدہ علت اور معلول کو ثابت کرتی ہے. لہٰذا ان قواعد عقلی میں کسی قسم کا کوئی شک, کوئی شبہ, کسی قسم کے انکار کی گنجائش نہیں ہے. لیکن وہ برہان, وہ براہین جو پیچیدہ ہیں, بہت سارے ایلیمنٹس ان کے اندر شامل ہیں, بہت کمپلیکیٹڈ ہیں. اگر آپ نے ایک استدلال شروع کیا, مقدمات لاتے گئے, بہت سارے مقدمات کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچے, جو استدلال, جو دلیل عقلی پہلے والے برہان, پہلے والے قاعدے, پہلے والے آرگومنٹیشن کے ساتھ مخالف ہے. یہاں پر چونکہ پہلا والا دلیل, پہلے والا استدلال ہمارے نزدیک واضح ہے, ثابت شدہ ہے, اس کو ہم ریویو نہیں کریں گے. کیوں؟ چونکہ یقین ہے اس کے اوپر, ثابت شدہ ہے. وہ جو دوسرا دلیل ہے, دوسرا جو برہان ہے, دوسری جو آرگومنٹیشن ہے جو اس کے ساتھ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے, جو اس کے مخالف ہے, اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے. لہٰذا یہاں پر عقل کیا کہتی ہے کہ یہ چیز جو ثابت شدہ ہے, جس کے اندر کسی قسم کی کوئی خطا نہیں ہے, اس کے یعنی آگے جتنا بھی میں نے فلسفی کام کرنا ہے, آگے میں نے جتنا بھی تعقل کرنا ہے, روش عقلی کو استعمال کرنا ہے, اس قاعدے کو جس کو میں نے خود ثابت کیا ہے, جس کی حقانیت کو میں نے خود بیان کیا ہے, کہیں پر اس کو اوورٹیک, کہیں پر اس کو جو ہے وہ غلط ثابت نہیں ہونا چاہیے. بس یہاں پر عقل آتی ہے, توجہ کریں, یہاں پر عقل آتی ہے. عقل آ کر اپنے آپ کو ان مطالب پر کہ جو خود عقل نے اپنے لیے ثابت کیے ہیں, عقل آ کر ان مطالب میں اپنے آپ کو خود مقید کرتی ہے, قید لگاتی ہے. خود عقل سے باہر یہ چیز کسی نے عقل پر نہیں ٹھونسی, بلکہ چونکہ عقل نے روش عقلی کی بنیاد پر اس کو ثابت کیا ہے, لہذا خود عقل کہتی ہے کہ کہیں پر کوئی اور مطلب اگر اس سے ٹکراتا ہو میں اس کو قبول نہیں کروں گی. لہٰذا یہاں پر عقل جو پہلے آزاد تھی, اب اس نے انہی مطالب کی بنیاد پر جو اس نے پہلے ثابت کیے ہیں, اور یقین ہے 100% اس کو شورٹی کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے, آ کر انہی مطالب کو بیس بناتی ہے اور اپنے آپ کو مقید کرتی ہے. عرض کیا کہ دین بھی اسی طرح سے, اگر عقل آ کر خدا کو, خدا کے لامحدود علم کو, اور چونکہ دین کا منبع خدا کی ذات ہے, خدا کا علم ہے, وہیں سے دین آیا ہے, اس کو عقل آ کر روش عقلی سے ثابت کرے, ایمان کی بنیاد پر ثابت نہ کرے, روش عقلی کی بنیاد پر برہان لائے, آرگومنٹیشن لائے, ریشنل تھنکنگ کے ذریعے سے دین کو ثابت کرے. یہاں پر عقل کہتی ہے چونکہ دین کا علم, دین کا جو منبع ہے, سورس ہے, وہ خدا کی ذات ہے, جو لامحدود و انلیمیٹڈ علم ہے, اور اس کے اندر کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا اگر میں نے کوئی برہان لایا, کوئی دلیل لائی, کوئی آرگومنٹیشن پیش کی جو دین کے ساتھ سازگار نہیں ہے, دین کے خلاف جا رہا ہے, چونکہ دین قابل شک نہیں ہے, اس میں شک کی گنجائش نہیں, اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے, میں آ کر اپنی دلیل کو دوبارہ اس کے اوپر نظر ثانی کروں گی. سمجھ آ رہی؟ بس عقل خود آتی ہے, آ کر اپنے آپ کو دین کی مطابق, چونکہ خود دین کو عقل نے ثابت کیا ہے, وہ اپنے آپ کو دین سے مقید کرتی ہے. یہ ایک معنی. دوسرا جو مقدمہ تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عقل کی ایک رینج ہے, لمیٹڈ ہونا یہ پہلے والے مقید سے الگ معنی ہے.
یہاں پر پہلے والے مقید کا معنی کہ عقل نے جس چیز کو ثابت کیا ہے، اس کو درک کیا ہے، اب اس کی خلاف ورزی کی گنجائش نہیں۔ دوسرے والے مقید کا معنی یہ ہے، یا محدود ہونے کا معنی یہ ہے کہ عقل جو کشف واقعیت کر سکتی ہے، جو حقیقت کو دریافت کر سکتی ہے، اس کی ایک محدودیت ہے۔ جیسے آنکھ ہے، آپ کی آنکھ ایک رینج کے اندر دیکھتی ہے، ایک خاص کلومیٹرز تک دیکھ سکتی ہے، اس سے آگے آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس سے آگے دیکھنا چاہتی ہے، اس کو انسٹرومنٹس کی ضرورت ہے، وہ دوربین کے ذریعے دیکھے گی، وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھے گی، لیکن خود آنکھ براہ راست کسی بھی ٹول کے بغیر، انسٹرومنٹ کے بغیر، وہ ایک رینج سے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ عقل بھی اسی طرح سے لامحدود نہیں ہے، ایک اس کی رینج ہے۔ دوسرا یہ عقل کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، جیسے آنکھ آپ کی غلطی کر سکتی ہے، عقل کے اندر بھی غلطی کی گنجائش موجود ہے۔ یہاں پر آ کے عقل خود کہتی ہے کہ دین جس کا منبع، سورس ان لمیٹڈ علم ہے، یعنی خداوند متعال کا علم ہے کہ جو لامحدود علم ہے اور اس میں غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے، مجھے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ لہٰذا خود عقل آ کر ان دو مقدمات کی بنیاد پر، یہ جو دو مقدمے عرض کیے، دین کے سامنے آ کر خاضع ہوتی ہے، اور دین کے سامنے آ کر وہ اس کی جو مطالب ہیں اس کو آ کر قبول بھی کرتی ہے اور اس کے مطالب کی طرف توجہ بھی کرتی ہے۔ آگے آگے انشاءاللہ بیان کریں گے ہم تفصیل سے کہ کس طریقے سے دین کو روش عقلی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی ایک میتھڈولوجی ہے۔ اس طرح سے نہیں، مثال کے طور پہ اب چونکہ ہم نے دین کو ثابت کر دیا، اب آپ سے کوئی بھی سوال پوچھے، آپ اس کے جواب میں قرآن کی آیتیں پیش کریں، یہ فلسفہ نہیں ہے۔ عرض کروں گا کہ دین کو اگرچہ ہم نے ثابت کیا، دین کی حقانیت کو ثابت کیا، دین کے تمام مطالب کو ثابت کیا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اگر آپ فلسفی پروڈکٹ، ایک محصول فلسفی، ایک فلسفیکل پروڈکٹ، ایک فلسفیکل کتاب پیش کرنا چاہتے ہیں، اثر پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر براہ راست ڈائریکٹلی آیات اور روایات کو ذکر نہیں کر سکتے۔ ایک پورے میتھڈ کے ذریعے، ایک پوری ٹیکنیک، ایک روش کے ذریعے، ایک ٹیکنیکل طریقے سے، ایک فنی طریقے سے ہم آیات اور روایات کو استعمال کریں گے، لیکن خام طور پہ جو ہے نا براہ راست آپ آیات اور روایات کو پیش کریں، یہ فلسفہ نہیں رہے گا۔ عرض کروں گا انشاءاللہ آگے جا کے۔ دوسرا چیز یہ کہ دیکھیں، علم فلسفے کا موضوع کیا ہے؟ واقعیت، حقیقت، یا موجود بما ہوا موجود۔ علم فلسفے کا ہدف کیا ہے؟ واقعیت کو غیر واقعیت سے جدا کرنا، یعنی جو چیز حقیقت ہے، جو چیز واقعیت ہے، اس کو غیر واقعیت اور غیر حقیقت سے جدا کرنا، یہ علم فلسفے کا ہدف ہے، مقصد ہے۔ خب علم فلسفہ یہی کہتا ہے کہ اگر یہ ہدف اور یہ مقصد جس کو میں نے عقلی طریقے سے حاصل کرنا ہے، عقلی روش کے ساتھ اسی مقصد تک پہنچنا ہے، مجھے ایک اور سورس، ایک اور منبع سے مل رہا ہے، اور وہ بھی کس طرح سے؟ اگرچہ میرے اندر غلطی موجود ہے، لیکن اس منبع میں کوئی غلطی موجود نہیں ہے، لہٰذا مجھے اس سورس کی طرف جس کے اندر غلطی نہیں ہے اور مجھے اپنا ہدف بہتر طور پہ مل رہا ہے، مجھے اپنا موضوع، جو میرا موضوع ہے، جو میرا ٹاپک ہے، جو میرا سبجیکٹ ہے، اس کے متعلق بہتر طور پہ گفتگو کی گئی ہے، اس کے مطالب کو بیان کی گئے، پس مجھے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ لہٰذا یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عقل جو ہے وہ آ کر دین کی طرف توجہ کرتی ہے، لیکن یہیں پر جو ہم نے دو پیرامیٹرز دین کے ذکر کیے کہ دین کا منبع کیا ہے؟ خدا کا ان لمیٹڈ نالج، دوسرا یہ کہ دین چونکہ خدا کے علم سے آیا ہے اور خدا کے علم میں کوئی غلطی، کوئی خطا نہیں ہے، لہٰذا دین میں بھی کوئی خطا نہیں۔ یہیں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ عقل کس قسم کے دین کی طرف توجہ کرتی ہے، جس دین میں یہ خصوصیات ہوں۔ لیکن اگر عقل کو معلوم ہو جائے کہ ایک دین ہے، اس میں تحریف ہوئی ہے،
اس میں لوگوں نے اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا، یعنی جس کا سورس فقط اور فقط علم الہی نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے اپنی جہالتوں کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے، بہت ساری اور چیزوں کو بھی لوگوں نے اس میں ملا دیا ہے۔ یہاں پر عقل اس قسم کے دین کی پابند نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پر کہ عقل جو ہے اس طرح کے دین جس کے اندر تحریف ہوئی ہے، جس کے اندر لوگوں نے اپنی مرضی سے بہت ساری چیزیں ڈالی ہیں، اس قسم کے دین کی پابند عقل خود کو قرار نہیں دیتی ہے۔ لیکن چونکہ دین اسلام کے متعلق خود خداوند متعال نے ذمہ داری لی ہے، اور چونکہ یہ دین جاوید ہے، جاویدان ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے، لہٰذا اس کے اندر کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، احادیث میں ہوئی ہے، احادیث میں جعلی احادیث بھی ہیں۔ یہاں پر دیگر آپ کو حدیث سے استفادہ کرنا ہے، اس کی سند کا عقل کے نزدیک ثابت ہونا ضروری کہ یہ حدیث یہ واقعاً معصوم سے صادر ہوئی ہو۔ بس آپ توجہ کریں یہاں پر ہم کس طریقے سے آگے چل رہے ہیں، یعنی دین کا جو سورس ہے، جو دین کا منبع ہے، قرآن اور سنت، اس میں چونکہ قرآن میں تو کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے۔ عقل خود کہتی ہے قرآن معجزہ ہے۔ معجزے کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے اس طرح کی چیز لانے سے عاجز ہیں۔ اس طرح کی چیز لانے سے عاجز ہیں کا کیا مطلب ہے؟ حتیٰ ایک آیت بھی اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ جیسے ہی کچھ اضافہ کریں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن معجزہ نہیں رہے گا۔ لہذا عقل کہتی اس کے اندر تو کوئی ایڈیشن ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، خداوند متعال نے خود بھی ذمہ داری لی ہے۔ احادیث کے اندر تحریف ہوئی بھی ہے، ممکن بھی ہے، ہو بھی سکتی ہے، لوگ اپنی مرضی سے احادیثیں گھڑتے بھی رہے ہیں، بڑی بڑی، حتیٰ آپ اہل سنت کی اگر کتابوں کو دیکھیں، مثلا امام بخاری، صحیح بخاری کے اندر 6000 کچھ حدیثیں ہیں، 6000 کچھ، ظاہراً 200-300 حدیثیں ہیں اس کے آس پاس۔ اس کی تاریخ میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے 7 لاکھ احادیث میں سے میرے نزدیک صرف یہ 6000 صحیح ہیں، باقی حدیثیں کیا ہیں؟ گھڑی ہوئی ہیں، جعلی ہیں، ضعیف ہیں، سند ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا عقل یہاں پر آ کر کہتی ہے کہ حدیث کا امام معصوم یا معصوم سے ثابت ہونا، نبی ہوں یا ائمہ ہوں، ان سے ثابت ہونا ضروری ہے، پھر میں اس حدیث کی طرف توجہ کروں گی، وگرنہ ہر حدیث، ہر کلام، اس کی طرف عقل توجہ نہیں کرتی۔ لہٰذا عرض کیا کہ یہاں پر دین جو ہے وہ دین جس کے اندر تحریف نہ ہوئی ہو، جس کا خدا سے نازل ہونا، خدا کی طرف سے ہونا ثابت ہے، عقل اس دین کی طرف توجہ کرتی۔ لہٰذا ادیان سابق جن کے اندر تحریفات ہوئی ہیں، یہاں پر عقل ان کی طرف توجہ نہیں کرتی ہے، ان سے مطالب کو حاصل نہیں کرتی ہے۔ اب اسی سے ایک اور 2 پوائنٹس اور نکلتے ہیں کہ جب ہم نے یہ ثابت کیا کہ عقل یعنی دین اسلام کی طرف توجہ کرتی ہے اور اس کو خداوند متعال کا انلمیٹڈ نالج قرار دیتی ہے کہ اس کا سورس، دین اسلام کا سورس خدا کا لامحدود علم ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو یہاں پر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دین کس طرح سے عقل کی رہنمائی کرتا ہے، توجہ کیا تھا، جہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے دین اسلام عقل کی روش عقلانی کی تائید کرتا ہے، وہاں پہ ایک پوائنٹ تھا کہ دین آتا ہے عقل کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ بات مکمل واضح ہو گئی کہ دین چونکہ لامحدود علم ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہ آتا ہے عقل کی رہنمائی کرتا ہے، اور عقل بھی اسی وجہ سے اس کی رہنمائی کو قبول کرتی ہے۔ عقل اس کی ہدایات کو، اس کی رہنمائی کو، اس کی طرف سے جو بھی رہنمائی کی جائے، عقل اس کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہیں سے نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ دین عقل کے لیے ایک معیار ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک میزان ہے کہ اگر آپ اپنے فلسفی جو مباحث ہیں ان میں سے کہیں ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں، کہیں ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جو براہ راست دین سے ٹکرار ہے، یہاں پر دین میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، لہٰذا آپ آئیں گے، آ کر اپنی دلیل کو اپنے برہان کے اوپر نظر ثانی کرتے ہیں۔ لہٰذا اس فلسفے کے لیے، مباحث عقلی کے لیے
دین ایک سٹینڈرڈ کے طور پر سامنے آتا ہے، ایک ترازو بن جاتا ہے، ایک میزان ہے جس کے اوپر اس فلسفے کو پرکھا جا سکتا ہے۔ خود جناب ملا صدرہ اپنی کتاب اسفار کے اندر جلد نمبر 8 اس کے اندر وہ ایک جملہ کہتے ہیں جس کو اسی کانٹیکسٹ کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تباً لفلسفتنا تکون قوانینها مخالفتا للشریعت المقدسہ، کہتے ہیں کہ وہ فلسفہ جس کے قواعد، جس کے قوانین شریعت مقدسہ سے ٹکراتے ہیں، ایسے فلسفے کے اوپر تباً یعنی پھٹکار ہو، تبت یدا ابی لہب وتب تباً لفلسفتنا، یعنی اس فلسفے کے اوپر جس کے قوانین، جس کے قواعد دین کے ساتھ سازگار نہ ہو، ایسا فلسفہ قابل قبول نہیں ہے۔ کس بنیاد پہ قابل قبول نہیں ہے؟ نہ چونکہ ہم دین پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں، چونکہ فلسفہ روش عقلی کا نام ہے، روش عقلی آ کر خود دین کو ثابت کرتی ہے، لہٰذا اگر دین میں اور عقل میں کہیں ٹکراؤ ہوتا ہے تو چونکہ عقل کہتی ہے کہ دین میں غلطی نہیں ہو سکتی، لہٰذا مجھے اپنے قوانین، اپنے قواعد کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ توجہ کر رہے ہیں نا یہاں پر؟ یعنی یہاں پر فلسفہ اپنی وجہ سے، عقل کی وجہ سے، روش عقلانی کی وجہ سے دین کو قبول کر رہا ہے۔ خب جیسے ہی ہم یہاں پر یہ مطلب ذکر کرتے ہیں، یہیں پر بعض مغربی فلاسفہ نے اشکالات بھی کیے ہیں، بہت سارے ابہامات کو ظاہر کیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ چونکہ ایک مسلمان فیلسوف، یعنی فلسفہ اسلامی پر انہوں نے اعتراض کیا، ایک فیلسوف مسلمان فیلسوف ہے، اسلامی فیلسوف ہے، خب اسلام کے اوپر، دین کے اوپر، مذہب کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ اب یہ ایمان رکھ کے وہ اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے کسی مطلب کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ دلیل لائیں گے، جو بھی آپ ریسرچ پیش کریں گے، یہ آپ کی ریسرچ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ نے پہلے سے دین کو، اسلام کو، ایمان کو پری ازمپشنز کے طور پہ قبول کیا ہوا ہے۔ یعنی بتعبیر دیگر آپ کی جو عقل ہے وہ عقل بائسڈ عقل ہے، متعصب ہے، کہ دین کو چونکہ ایمان کے طور پر، اعتقاد کے طور پہ قبول کر چکی ہے، لہٰذا وہ جب بھی دلیل پیش کرے گی، وہ جب بھی روش عقلی کو استعمال کرے گی، وہ جب بھی کوئی اس قسم کی ریشنل تھنکنگ کو پیش کرے گی، وہ عقل آزاد نہیں ہے، وہ عقل بائسڈ عقل ہے، متعصب عقل ہے، لہٰذا اس کا جو نتیجہ ہے، اس کے جو ریزلٹس ہیں، اس کا جو آپ فلسفہ جو پیدا ہوگا، اس طرح کا فلسفہ بھی صحیح فلسفہ نہیں ہوگا۔ اسی جو اشکال کیا، اس کو ایک اور طرح سے اگر ہم دیکھیں، ایک ہوتا ہے انسان کوئی بھی جب کام کرتا ہے نا، اس کام کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک محرک ہوتا ہے۔ محرک کو کیا کہیں گے؟ یعنی ہاں، ایک جو ہے وہ موٹیو ہوتا ہے، ایک موٹیویشن ہوتی ہے اس کے پیچھے، جس کی بنیاد پر وہ یہ کام انجام دے رہا ہوتا ہے۔ خب مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی کام، آپ اسکول جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، آپ کا مقصد کیا ہے کہ میں جاب کروں، یعنی آپ کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے کہ میں جاب کروں گا، میرے پیسے ملیں گے، تنخواہ ملے گی، روزگار چلے گا، میرا گھر چلے گا، میرا جو معیشتی سلسلہ ہے وہ چلے گا۔ تو اگر آپ کو کہا جائے کہ بھئی آپ پڑھانے کی اجازت ہے لیکن اس کے پیچھے پیسے نہیں ہیں، تو یہاں پر انسان پڑھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان فلاسفہ عقلی مباحث کو کرتے ہیں، عقلی مباحث پیش کرتے ہیں، استدلال عقلی پیش کرتے ہیں، دلیل عقلی پیش کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی موٹیویشن کیا ہے، اس کے پیچھے ان کا محرک کیا ہے، انگیزہ کیا ہے، کیوں یہ ریسرچ کر رہے ہیں؟ کہا کہ اس کے پیچھے آپ کا انگیزہ، آپ کی موٹیویشن یہ ہے کہ آپ دین کو ثابت کریں، آپ دین کو، دین اسلام کو، اس کے قواعد کو، اس کے قوانین کو، اس کے احکامات کو، عقائد کو، اخلاق کو
ان سب کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اسی موٹیویشن کی وجہ سے، اسی موٹیو کی وجہ سے آپ عقل کو استعمال کر کے دلیل پیش کر رہے ہیں. لہٰذا جو آپ کی تحقیق کا، ریسرچ کا نتیجہ ہے، وہ نتیجہ بائسڈ نتیجہ ہے. وہ آپ کی تحقیق جو ہے وہ آزادانہ تحقیق نہیں ہے. وہ آپ کی جو تحقیق ہے اس کا نتیجہ قابل قبول نہیں ہے، دین کی طرف ہے. صحیح ہے. لہٰذا خود کرنا کیا چاہیے تاکہ ہماری تحقیق قابل قبول ہو؟ کرنا ہی چاہیے کہ آپ کو تمام اعتقادات، تمام عقائد، تمام ایمان سے بالکل اپنے آپ کو خالی کریں، کسی بھی چیز کو قبول نہ کریں. پھر آ کر آپ دینی مباحث سے خالی کرنے کے بعد، دینی اعتقادات سے خالی کرنے کے بعد آ کر تحقیق عقلی انجام دیں. اس کے بعد روش عقلی کو آپ استعمال کریں، اور اس کی اساس پر جو بھی آپ نتیجہ لیں گے، جو بھی نتیجہ پیش کریں گے، وہ نتیجہ قابل قبول بھی ہوگا اور اس کو ہم بھی تسلیم کریں گے. اب یہ جو انہوں نے بات پیش کی، اس کے اوپر بہت سارے اشکالات وارد ہوتے ہیں. سب سے پہلا اشکال یہ ہے کہ یہ جو معیار آپ نے دیا ہے، یہ معیار آپ خود بھی فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ کی بھی بہت ساری تحقیقات، بہت سارے ریسرچ، چاہے فلسفی تحقیقات ہوں، عقلی تحقیقات ہوں، یا آپ کی تجربی تحقیقات ہوں، سائنسی تحقیقات ہوں، ان کے پیچھے ایک موٹیویشن ہوتی ہے، ان کے پیچھے ایک محرک ہوتا ہے. ان کے پیچھے پہلے سے آپ نے پری ایزمپشنز بنائی ہوئی ہیں، فرضیے بنائے ہوئے ہیں، جس فرضیے کو حتماً ثابت کرنا چاہتے ہیں، جس فرضیے کو آپ حتمی طور پر آتے ہیں اور اپنی تحقیق کو اوپر نیچے دائیں بائیں کر کے ہر طریقے سے اسی فرضیے کو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو معیار آپ نے ہمارے لیے بنایا ہے، خود آپ کی تحقیقات اس معیارات کے اوپر پوری نہیں اترتی ہیں، بہت ساری تحقیقات. اچھا، دوسرا اشکال ان کے اوپر یہ ہے، خب یہ جو آپ نے راہ حل پیش کیا ہے کہ انسان کو تمام عقائد، تمام اعتقادات، ان سب سے مکمل خالی ہونا چاہیے، بالکل ان سے اپنے آپ کو خالی کرے، اور ہر قسم کے محرک، ہر قسم کی موٹیویشن سے خالی کرے اپنے آپ کو، ہر قسم کے انگیزے سے، اس کے بعد کوئی ریسرچ کرے، کوئی تحقیق کرے. تو ہمارا سوال ہے کہ آیا ایسا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. یعنی ایک انسان ریسرچ کر رہا ہے کس زمانے میں؟ 20 سال کی عمر میں، کم از کم مثال کے طور پہ کم ترین عمر لیتے ہیں، 20 سال 25 سال کی عمر میں. اس سے چھوٹا بچہ تو ریسرچ نہیں کرتا نا، اس کے لیے تو تحقیق نہیں معلوم کیا روش تحقیق ہے. خود وہ تحقیق کر رہا ہے، وہ ریسرچ کر رہا ہے. اب آیا 20 سال کی زندگی میں، 25 سال کی زندگی میں اس کے ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، ہر قسم کے انگیزے سے خالی ہونا آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ امپاسبل ہے. ہزاروں چیزیں دیکھتا ہے، جس سوسائٹی میں رہتا ہے وہ سوسائٹی اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، جس معاشرے میں رہتا ہے وہ معاشرہ اس کے اوپر اثر انداز ہے، جدھر پڑھتا ہے، جس انسٹیٹیوٹ میں پڑھتا ہے وہ انسٹیٹیوٹ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، جس اساتذہ سے پڑھتا ہے ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو تھنکنگ ہے، وہ تھنکنگ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. لہٰذا یہ جو راہ حل آپ نے پیش کیا ہے، یہ راہ حل ممکن نہیں. خود آپ دیکھیں، آپ ہم پہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے آپ کو دین سے، ہر قسم کے آئین سے، ہر قسم کی تھیوری سے خالی کریں. تو آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ آپ دیکھیں، توجہ کریں، انہوں نے ایتھزم کو کہا ہے کہ جو ایتھسٹ ہے، الحاد ہے، یہ دین نہیں ہے. لیکن اگر آپ عقلی طور پہ دیکھیں، یہ بھی ایک تھیوری ہے. جنہوں نے اس کو قبول کیا وہ بھی ایک دین رکھتے ہیں، لیکن ان کا دین کیا ہے؟ ایتھزم، الحاد، کہ کوئی خدا نہیں ہے. بس آپ نے اگر دین کا نام صرف خدا کو ماننا دین ہے اور اسی کے لیے معیار بنایا ہے، یہ خود معیار آپ کا بائسڈ معیار ہے، تعصب کی بنیاد پر معیار بنایا گیا ہے. اور یہ چیز کہ انسان اپنے آپ کو تمام تر چیزوں سے خالی کرے، یہ امپاسبل ہے، ممکن نہیں ہے. جو اس کا صحیح جواب بنتا ہے نا، جس کی بنیاد پر تمام مسائل حل ہوتے ہیں، اس سوال کا جواب بنتا ہے، خوب ممکن ہے وہ پلٹ کے کہیں، اس کا مطلب ہے کوئی بھی ریسرچ صحیح نہیں ہے، کوئی بھی ریسرچ صحیح نہیں ہے.
نہیں، ہم کہیں گے دیکھیں انسان کا جو بھی اعتقاد ہو، جو بھی ایمان ہو، کچھ بھی اس نے ایمان رکھتا ہے کسی بھی چیز کے اوپر، چاہے دین کے اوپر، چاہے لادینیت کے اوپر، چاہے خدا کے اوپر، چاہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، آپ اس کی ریسرچ میتھڈولوجی کو دیکھیں. آیا وہ جو معیارات ریسرچ کے ذکر کیے گئے ہیں، وہ معیارات جو روش تجربی کے، جو ایکسپیریمنٹ کے معیارات ہیں، اس کی ریسرچ میں اگر یہ معیارات پائے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی محرک ہو، کوئی بھی انگیزہ ہو، کسی بھی وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہے، یہ ریسرچ قابل قبول ہے، یہ ریسرچ صحیح ہے. کیوں؟ چونکہ اس نے اس ریسرچ کے اندر تمام تر معیارات کو فالو کیا ہے، کوئی غلطی اس کے اندر موجود نہیں ہے. اسی طرح ایک مسلمان فیلسوف ہے، اس کا کچھ بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی ایمان ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس نے عقلی روش کے تمام معیارات کو فالو کیا ہے، اس کی روش عقلی میں کوئی غلطی نہیں ہے، کسی قسم کی خطا نہیں ہے، اور جو اس کا پروڈکٹ ہے وہ ایک مکمل عقلی و فلسفی پروڈکٹ پیش کر رہا ہے، علمی پروڈکٹ جو پیش کر رہا ہے وہ ایک مکمل عقلی و فلسفی پروڈکٹ ہے، اس کے معیارات پہ پورا اترتا ہے. یہاں پر آپ یہ کہہ کر کہ چونکہ آپ کا مقصد پہلے سے دین کو ثابت کرنا ہے، اس کی ریسرچ کا انکار نہیں کر سکتے، اس کو ٹھکرا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی ریسرچ کے طریقے ہیں، جو اس کے پیرامیٹرز ہیں، جتنے بھی معیارات ہیں، وہ سب کے سب اس کے اندر اس کو فالو کیا گیا، اس کی رعایت کی گئی ہے. لہٰذا یہ کہہ کر کہ چونکہ ایک مسلمان فیلسوف پہلے سے ایمان رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، ان کی تحقیقات کو رد نہیں کیا جا سکتا. چوتھا جواب کیا ہے جو ہم نے مباحث پیش کی یہاں پر ابھی، اس کی بنیاد پہ یہ کہ ہم ایمان کی بنیاد پر دین کو قبول نہیں کر رہے، ہم عقل کی بنیاد پر دین کو قبول کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کس طرح سے جوابات سٹیپ بائی سٹیپ. تیسرے جواب میں ہم نے یہ کہا تھا کہ فرض کرے کہ عقل کے ذریعے سے دین ثابت نہ بھی ہو، فرض کرتے ہیں، ازیوم کرتے ہیں، خوب ایمان ہے اس کو دین کے اوپر، اور دین کو ثابت کرنا چاہتا ہے عقل. دین کو ثابت کیا مطلب؟ دین کا کوئی ایک حکم، دین کا کوئی ایک جز وہ عقل کی بنیاد پہ ثابت کرنا چاہتا ہے. اس نے پہلے سے ایمان اعتقاد ہے، آتا ہے، آ کر ریسرچ کرتا ہے، استدلال لاتا ہے، دلیل پیش کر رہا ہے، دلیل کے اندر تمام معیارات عقلی فالو کیے گئے ہیں، تمام معیارات عقلی موجود ہیں. آپ صرف اور صرف یہ کہہ کر کہ چونکہ آپ کا ہدف اور مقصد ہی دین کو ثابت کرنا ہے، آپ اس کی ریسرچ کو ٹھکرا نہیں سکتے. کیوں؟ چونکہ اس کی ریسرچ کے اندر تمام پیرامیٹرز موجود ہیں، تمام معیارات جو روش عقلی کے معیارات ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر موجود ہیں. چوتھا جواب کیا ہے؟ چوتھا جواب یہاں پر یہ بنتا ہے کہ عقل آتی ہے اوور آل کل دین کی حقانیت کو ثابت کرتی ہے. بس ہم دین کو ایمان کی بنیاد پر قبول نہیں کر رہے فلسفے میں، بلکہ فلسفہ آ رہا ہے عقل کی بنیاد کے اوپر، فلسفہ آ رہا ہے خود روش عقلی کی بنیاد پر دین کو ثابت کر رہا ہے، دین کے حق ہونے کو، دین کی حقانیت کو، اس کے کریکٹنس کو، اس کے صحیح ہونے کو ثابت کر رہا ہے. اور پھر آتا ہے عقل، خود گویا اپنی آپ کو مقید کر رہی ہے کہ جس چیز کو میں نے ثابت کیا ہے، جس کی حقانیت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، اب میرے اوپر ضروری ہے کہ میں اپنی توجہ، اپنی نگاہیں اس کے اوپر رکھوں، اور جہاں پر بھی غلطی ہو، جہاں کہیں پر بھی اس کے ساتھ مخالفت ہو، اپنے استدلال عقلی کے اندر دوبارہ نظر ثانی کروں، دوبارہ اس کو چیک کروں. بس یہاں تک آپ نے دیکھا کہ یہ جو سوال کیا گیا یا یہ جو اشکال کیا گیا، اس کے اوپر یہ جو نظریہ پیش کیا گیا، اس کے اوپر متعدد اشکالات وارد ہیں، اور یہ نظریہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. خب یہاں پر ہم نے ایک چیز دیکھی کہ دین کس طریقے سے روش عقلی کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے، اور عقل پھر اس دین کی طرف توجہ کرتی ہے. یہیں سے ایک اور پوائنٹ ہمیں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے عقل نے آ کر دین کی حقانیت کو ثابت کیا. اگر ابھی ہم فرض کے طور پہ لیتے ہیں کہ فرض کریں اگر عقل آ کر
کسی اور چیز کو بھی اسی طرح سے ثابت کر دے. کوئی اور چیز آ کر اس کے صحیح ہونے کو پروف کر دے. اب آیا عقل اس کی پابند ہے یا نہیں ہے؟ ہے. عقل آ کر دین کو تو عقل نے ثابت کیا، ٹھیک ہے نا، عقل اس کی پابند ہوگی. اب کوئی بھی چیز ایکس وائی زیڈ، ابھی اس کا کوئی نام نہیں رکھا ہم نے، آ کر عقل کہے کہ ہاں یہ بھی حقیقت تک پہنچانے میں میری مدد کرتا ہے، یہ بھی واقعیت تک، حقیقت تک، موجودات کی جو خصوصیات ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، ان تک پہنچانے میں میری مدد کر رہا ہے. اب یہاں پر عقل خود اپنی وجہ سے، روش عقلی کی وجہ سے اس سورس کی طرف، اس منبع کی طرف توجہ کرنے کے لیے بھی مجبور ہے، دلیل کی بنیاد پر. صحیح ہے. خوب، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے روش کشف و شہود. روش کشف و شہود، جس کو کشف عرفانی کہے، شہود عرفانی کہیں. عقل آ کر دلیل، یہ سے چونکہ ہمارے ٹاپک سے باہر ہے، ٹاپک ہمارا دین اور فلسفہ کے درمیان نسبت ہے، لیکن چونکہ وہیں سے نکلتا ہوا ایک پوائنٹ ہے، اسی سے ریلیٹڈ ایک پوائنٹ ہے، لہٰذا یہیں پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور یہیں سے آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو ہمارے حکما جیسے جناب شیخ اشراق، خود جناب ملا صدرہ، انہوں نے جو کشف و شہود کی طرف توجہ کی، کشف و شہود کو اہمیت دی، اس کی امپورٹنس کے قائل ہوئے، اس کو ایک اوتھینٹسٹی دی، اس کو ایک حقانیت بخشی، وہ نہ اس وجہ سے کہ ایمان رکھتے تھے، نہیں، بلکہ خود دلیل عقلی کی وجہ سے آتے ہیں، آ کر کشف و شہود کی طرف توجہ کرتے ہیں. عقل آ کر کیا کہتی ہے؟ روش عقلی، عقل کہتی ہے کہ میں مقدمات، یعنی جو معلومات ہیں، ان کے ذریعے سے ان چیزوں کو جو میری معلوم نہیں ہے ان کو دریافت کرتی ہوں، ان کو پاتی ہوں، ان کو ڈسکور کرتی ہوں. لیکن کشف و شہود میں کیا ہے؟ عارف جس کے لیے کشف و شہود ہوتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو اپنے پورے وجود کے ساتھ ان تمام چیزوں کو محسوس کر رہا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بچے کو لاکھ سمجھاتے رہیں، دلیل بھی دیں کہ آگ گرم ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھائیں، لیکچر دیں، فزکس کے ذریعے ثابت کریں، ہر چیز کے ذریعے ثابت کریں کہ آگ گرم، ایک یقین حاصل ہوگا. لیکن جب وہ آگ میں خود جلے گا، وہ جو لیول آف یقین ہے، وہ جو اس نے اس حقیقت اور واقعیت کو درک کیا ہے، اس کو پایا ہے، اس کا علم حاصل ہوا ہے، یہ ایک بالاتر یقین کا مرتبہ ہے، وہ ایک بالاتر حقیقت اور واقعیت تک پہنچے. اگرچہ یہ جو یقین ہے وہ روش عقلی سے حاصل نہیں ہوا، وہ کشف و شہود سے حاصل ہوا ہے، لیکن چونکہ ہدف مشترک ہے، واقعیت تک پہنچنا، کشف واقعیت، واقعیت اور حقیقت کو پانا، درک کرنا، اس کو سمجھنا، اس کی شناخت حاصل کرنا، لہٰذا ایک ایسا سورس ہمیں مل رہا ہے، ایک ایسا منبع مل رہا ہے جو ہمیں یقین تک پہنچا رہا ہے، وہ ہمیں حقیقت تک پہنچا رہا ہے، ہمیں واقعیت تک پہنچا رہا ہے. عقل کہتی ہے کہ میں اس منبع سے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی. بس یہاں پر آ کر ہمارے انشاءاللہ اگر فرصت ملی تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ آہستہ آہستہ ہمارے حکما، یعنی ایک تاریخی ایوولوشن، ایک تاریخی سفر طے کیا ہے تکامل کا، فلسفے نے تکامل کا سفر طے کیا کہ پہلے اس کا بچپنا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی جو ہے وہ نوجوانی کا، پھر جوانی کا، پھر عروج شباب کا اس کا زمانہ آتا ہے. خب یہ آہستہ آہستہ ہمارے حکما و فلاسفہ وہ روش کشف و شہود کی طرف توجہ کرنے لگے. اب وہ عرفاء کے مطالب، جو عرفاء نے باتیں کہی ہیں، عرفاء نے جو تحقیقات پیش کی ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. کیوں؟ چونکہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ حقیقت ہے، وہ واقعیت ہے، وہ ایک صحیح ہے، صحیح مطلب ہے حقیقت تک پہنچے ہیں. لہٰذا آہستہ آہستہ آ کر حکما وہ ان عرفاء و صاحبان کشف و شہود و صاحبان حقیقت کے مطالب کی طرف
توجہ کرتے ہیں. لہٰذا ملا صدرہ ابن عربی کی طرف توجہ کرتے ہیں, ابن عربی کی کتابوں کی طرف توجہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں اس کو ایک سمجھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ قبول بھی کرتے ہیں. ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا کیوں قبول کرتے ہیں. اسی طرح اگر تاریخی طور پر, ہسٹوریکل طور پر, نقل تاریخی کے طور پر کوئی چیز ہمارے لیے ثابت ہو جائے, ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن نقل ہوا ہے, تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے, یہاں پر عقل کہتی ہے کہ میں اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتی. مثلا معجزہ, ہم میں سے یا آپ میں سے کسی نے بھی اپنی زندگی میں وہ جو انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں اس طرح کی چیز نہیں دیکھی. حضرت موسیٰ عصا پھینکتے تھے, اژدہا بن جاتا تھا, عصا کو مارا, دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, پتھر پہ عصا ماری, پانی نکل پڑا, چشمے جاری ہو گئے, ہم نے نہیں دیکھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن معجزات کو پیش کیا, جو معجزات لائے, وہ معجزات بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ نہیں کیا, قرآن کے علاوہ. کہ قرآن ایک معجزہ جس کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, لیکن نقل ہوا ہے تواتر کے ساتھ. تاریخی طور پہ قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. جب قرآن ان معجزات کو تذکرہ کر رہا ہے تو تاریخی طور پر ان معجزات کو نقل کر رہا ہے, نریٹ کر رہا ہے, بیان کر رہا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیز ہوئی تھی, اس زمانے میں یہ چیز واقع ہوئی تھی. اب یہاں پر عقل آتی ہے, عقل کہتی ہے کہ میں اس چیز کو کہ جو ہسٹوریکلی ثابت شدہ ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی. ہاں, اس کے اوپر میں تحقیقات عقلی کروں گی, روش عقلی اس کے اوپر سمجھنے کی کوشش کروں گی کہ معجزے کی حقیقت کیا ہے. ایمان کے طور پہ قبول نہیں کروں گی, لیکن چونکہ یہ چیز ثابت ہے کہ معجزہ نامی ایک حقیقت, ایک واقعیت ہے, اور فلسفے کا کام ہی حقیقت سے بحث کرنا ہے, واقعیت سے گفتگو کرنا ہے, موجود بے موجود سے گفتگو کرنا ہے. خب یہ بھی ایک حقیقت ہے, معجزہ بھی ایک واقعیت ہے, لہٰذا عقل اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی ہے. ہاں, وہ چیزیں جو تاریخی طور پہ ثابت نہیں ہیں, جس میں شک ہے, جس کے اندر ڈاؤٹ ہے, اس کی پابند نہیں ہے عقل. لیکن جو چیزیں تاریخی طور پہ ثابت ہیں, جو چیزیں تاریخی طور پہ ہمارے لیے مسلم ہو چکی ہیں, عقل اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتی. اسی طرح ایک اور چیز بھی یہیں پہ اضافہ کریں, جو سائنسی تحقیقات ہیں, جو سائنسی تحقیقات میں بھی نہ فرضی ہے نہ مفروض ہے, نہیں, جو واقعاً جن کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہے اور وہ ایک قانون کی حیثیت رکھتے ہیں, جو ثابت شدہ ہو چکے ہیں, لا بن چکے ہیں. صحیح ہے. عقل آ کے یہ سائنسی تحقیقات, مثال کے طور پہ بایولوجی کی ہیں یا فزکس کی جو تحقیقات ہیں, لیبارٹری کے اندر تمام تر معیارات کو رکھتے ہوئے یہ تحقیقات ثابت ہو چکی ہیں. مثال کے طور پہ آج جو ہے وہ نیورو سائنس جو ہے وہ پروف کرتی ہے کہ ہمارے دماغ کے بہت سارے حصے ہیں. ایک حصے کے ذریعے سے آپ کی سٹوریج میموری ہے, ایک حصے کے اندر آپ کی مثال کے طور پہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, ایک حصے کے ذریعے سے آپ میتھمیٹکس کے پرابلم سالو کرتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری انہوں نے تحقیقات انجام دی ہیں اور واقعاً ثابت بھی ہو چکا ہے. ایک حصے میں جب آپ خوشی آپ کو محسوس ہوتی ہے تو آپ کی مائنڈ کا ایک حصہ وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, کیا کہتے ہیں, ہارمونز ریلیز کرتا ہے. صحیح ہے نا, یا بعض سیلز جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. خود یہ تحقیقات ہیں. اب آپ آ کر عقل جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی, صرف یہ کہ چونکہ نفس مجرد ہے اور یہ سب چیزیں بھی مجرد ہیں, ان کا بدن سے کوئی تعلق نہیں ہے, لہٰذا بدن کے یہ جو تحقیقات ہے اس کو رد کرنا چاہیے. نہیں, عقل کہتی ہے کہ جب سائنس نے اپنے تمام تر معیارات کے مطابق اس چیز کو پروف کیا, دوسری طرف عقل نے پروف کیا کہ خود خوشی, خود علم, غمی یہ مٹیریلسٹک نہیں ہے, مادی نہیں ہے. اب ان دو چیزوں کو کس طرح سے ہم جوڑ سکتے ہیں؟ عقل عطیہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ درست ہے کہ علم بھی مادی نہیں ہے, خوشی بھی مادی نہیں ہے, خوف غمی اور یہ جو سارے حالات ہیں, کیفیات نفسانی, آپ کے نفس کی جو کیفیات ہیں یہ بھی مادی نہیں ہے, لیکن ان کا مادے کے ساتھ آپ کی فزیکل باڈی کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے. لہٰذا عقل آتی ہے اس سائنسی تحقیق کو
ٹھوکر مار کے جی نہیں چونکہ یہ روش تجربی ہے، یہ مثال فلاں میرا کام روش عقلی ہے اور میں اس کو اصلاً نظر انداز کروں، نہیں، یہ کام عقل نہیں کر سکتی۔ لہٰذا یہاں پر اب آپ نے دیکھا کہ روش عقلی اب تھوڑی بہت پھیل رہی ہے۔ یعنی ہم نے شروع میں کیا کہا تھا؟ شروع میں کہا تھا فلسفے کی روش کیا ہے؟ روش عقلی۔ لیکن خود چونکہ عقل اپنی بنیاد پر آ کے ان بہت ساری چیزوں کو قبول کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں بھی فلسفے کے اندر شامل ہوتی جا رہی ہیں، فلسفے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لیکن ایک کا ٹیکنیکل طریقے سے، ایک میتھڈالوجی کے ذریعے سے، ایک باقاعدہ طریقے سے چیزیں آ رہی ہیں، آ کر وہ فلسفے کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ لہٰذا عرض کیا کہ ہر وہ روش جو یقینی ہو، عقل آ کر اس کی طرف توجہ کرے گی اور اس کے اوپر وہ جو ہے نا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی، اس کے اوپر توجہ کرنے پر عقل مجبور ہے۔ یہاں پر ایک فائنل جو میں ٹاپک آج کے لیے پیش کروں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دوسرے سیشن کی طرف جائیں گے، وہ یہ کہ پھر روش عقلی کیا ہے یا روش علم فلسفہ کیا ہوگی؟ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ روش فلسفہ کیا ہے؟ روش عقلی۔ ابھی تو فلسفہ آ رہا ہے، دین سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، کشف و شہود سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، سائنسی تحقیقات سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، تاریخی تحقیقات سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اور بھی اگر کوئی اور بھی چیزیں ہوں، پیرامیٹرز ہوں کہ جس کو عقل خود پروف کر دے، اس سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، تو پھر علم فلسفہ کی روش کیا ہوگی؟ علم فلسفہ کی ریسرچ میتھڈالوجی کیا ہے؟ آیا وہی علم فلسفہ وہی علم کلام بن جائے گا جس کی کوئی روش نہیں ہے؟ اور جیسے عرض کیا کہ کلام کی کوئی روش نہیں، کیا علم فلسفہ وہی علم کلام بن جائے گا جس کی کوئی روش نہیں ہے؟ نہیں۔ یہاں پہ ہم عرض کریں گے کہ دیکھیں، علم فلسفہ کی روش عقلی ہی ہے، لیکن چونکہ عقل آ کر اپنی بنیاد پر، عقلی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کو قبول کر رہی ہے، لہٰذا وہ عقل کے سائے میں فلسفے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مستقل طور پہ فلسفے میں داخل نہیں ہو رہے۔ یعنی چونکہ عقل و روش عقلانی ان کے اوپر سایہ فگن ہے، وہ عقل کے اور روش عقلانی کے سائے میں علم فلسفہ میں داخل ہو رہے ہیں، لہٰذا فلسفے کا محور، فلسفے کا مرکز، روش فلسفی کی بنیاد و اساس وہی روش عقلی ہے۔ لیکن کون سی عقل؟ نہ عقل خام، نہ امیچور عقل، ایک پختہ، ایک بالغ عقل کہ جو اپنی روش عقلانی کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کو قبول کرتی ہے۔ خب یہ جو بہت ساری چیزوں کو قبول کرتی ہے، یہ کس طرح سے؟ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک اس کے لیے ضابطہ اور قانون بھی بنائیں، یعنی کوئی بھی چیز بے ضابطہ نہ رہے، بلا قانون نہ رہے، ایک ضابطہ اور قانون ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بالآخر کس ضابطے کے تحت، کس قانون کے تحت یہ چیز، یہ پروڈکٹ، یہ کتاب، یہ علمی محصول، یہ فلسفی کہلائے گا، علم فلسفہ کا حصہ کہلائے گا، وہ ضابطہ کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یعنی کلام نہیں بن جاتا، کوئی اور علم نہیں بن جاتا۔ آپ سائنسی تحقیقات سے استفادہ بے شک کریں، لیکن علم فزکس نہیں بن جائے گا، علم بایولوجی نہیں بن جائے گا، کیمسٹری نہیں بنے گا، فلسفہ ہی رہے گا۔ وہ ضابطہ یہ، وہ قانون یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو عقل کے محور میں، عقل کے سائے میں آ رہی ہے، وہ فلسفے کا حصہ بنے گی۔ مستقل طور پہ، انڈیپینڈنٹ طور پہ نہیں آ رہی، بلکہ عقل اس کے لیے خود دروازہ کھول رہی ہے۔ عقل آ کر اپنی روش عقلانی کی بنیاد پر خود اس کو اجازت دے رہی ہے کہ آپ آئیں، میں آپ کی طرف توجہ کروں گی۔ مثال کے طور پہ آج کی سائنسی تحقیقات کو عقل جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہ کتاب جس کا کئی دفعہ حوالہ دیا، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روش فلسفہ و اصول فلسفہ و روش ریالزم، اصول فلسفہ و روش ریالزم، اس کے اندر علامہ نے بہت ساری سائنسی تحقیقات جو علامہ کے زمانے میں کچھ حد تک تھیں، علامہ آئے ہیں اور آ کر ان کی طرف توجہ کی ہے، آ کر ان کو ایکسپلین کیا، ان کو بیان کیا ہے۔
ایسا نہیں کہ علامہ آ کے کہیں نہیں چونکہ روش فلسفہ روش عقلی ہے، روش تجربی نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کی طرف اصلاً دیکھتا بھی نہیں ہوں. نہیں، چونکہ عقل خود کہتی ہے کہ اگر سائنس یقینی طور پہ فرضیہ نہ ہو، مفروضہ نہ ہو، یقینی طور پہ کسی مطلب کو ثابت کرے گی، میں اس کی طرف توجہ کرنے پر مجبور ہوں، اس کو دیکھنا ضروری سمجھتا ہوں. خب یہاں پر پس فلسفے کا محور، فلسفے کا مرکز کیا ہے؟ روش عقلانی. اب آتے ہیں ہم ایک مثال لیتے ہیں اور آ کر اس کو ذرا تھوڑا سا مزید پریکٹیکلی طور پہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک فیلسوف، ایک مسلمان فیلسوف، دین، چونکہ ہمارا ٹاپک وہی، واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے، دین اور فلسفہ، کس طرح سے ایک مسلمان فیلسوف فلسفے کے اندر رہتے ہوئے، علم کلام میں جائے بغیر، علم کلام کی سرحدوں میں داخل ہوئے بغیر، خود فلسفے میں رہتے ہوئے کس طرح سے دین کی طرف توجہ کرتا ہے، کس طرح سے دین کو آتا ہے، آ کر دین کے مطالب کی طرف توجہ کرتا ہے. یعنی اس طرح سے دیکھیں، فیلسوف اپنا فلسفی کام کر رہا ہے، عقلی روش کے ذریعے سے آگے بڑھ رہا ہے، اس نے اوورآل دین کو بھی ثابت کیا، دین کی حقانیت کو بھی ثابت کیا. یعنی ابھی ہم نے پورا دین کا پیکج، یہ جو دلیل آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہ جو پورا برہان پیش کیا تھا، خدا کو ثابت کیا، خدا کی طرف سے جو بھی نازل ہوگا وہ صحیح ہے، اس کے اندر کوئی خطا نہیں ہے، وہ عین واقعیت ہے، وہ عین حقیقت ہے، حقیقت کے بالکل مطابق ہے. یہاں پہ آپ نے پورا دین کا پیکج ثابت کیا. ابھی اس کا ایک ایک مسئلہ، مثال کے طور پہ توحید، خدا کی صفات، معاد، انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، برزخ کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، جنات کیا، ابھی اس کے اندر داخل نہیں ہوئے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ یعنی ابھی ہم اوورآل ایک پورا پیکج ہم نے ثابت کیا، اس کے ایک ایک مسئلے کے اندر اس کی باریکیوں میں داخل ہوئے بغیر، اس کی باریکیوں میں ابھی ہم داخل نہیں ہوئے. خب آج ہم نے دین کو ثابت کیا روش عقلانی کی بنیاد پہ. اب مثال کے طور پہ ہمارے سامنے قرآن مجید رکھا ہے، وہ احادیث جن کی سند ثابت ہے، جو صحیح احادیث ہے، وہ رکھی ہیں. ان احادیث نے آ کر ایک مطلب کو ذکر کیا کہ معاد جسمانی بھی ہوگی. یعنی انسان کے لیے جو قیامت ہے، جو معاد ہے، اس میں سے ایک چیز معاد جسمانی ہے. مثال کے طور پہ کیسے یہ چیز ثابت ہوتی ہے؟ قرآن کی آیتوں نے صراحت کے ساتھ ذکر کی، جنات ہیں، نہریں ہیں. مثال کے طور پہ انسان یا جو بہشتی ہوں گے وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے نعمتیں لائی جائیں گی، ان کے لیے پھل لائے جائیں گے، ان کے لیے حوریں ہیں. یہ ساری چیزیں دین نے بیان کی ہیں. خب یہاں پر ہم ان آیات کو یکسر توجیح کریں. توجیح کا کیا مطلب ہے؟ خلاف ظاہر لے جائیں، ظاہری طور پہ اس کا جو معنی بنتا ہے اس کو بالکل رد کر دیں. ٹھیک ہے، فیلسوف کہتا ہے نہیں، یہ کام نہیں کروں گا. قرآن نے جب ظاہراً بھی، ظاہری طور پہ بھی اس مطلب کو ذکر کیا ہے کہ بہشت ہے، جنت ہے، مکان ہے، باغ ہے، محلات ہیں، مثال کے طور پہ درخت ہوں گے، پھل ہوں گے، خب فی الحال ظاہری طور پہ ہم اس کو رد نہیں کر سکتے. پھر کیا کریں؟ پھر اب آپ معاد جسمانی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیا وہی آیتیں اٹھا کے فلسفے کی کتاب میں لکھ دیں معاد جسمانی ثابت ہو جائے گی؟ نہیں. اب آپ آئیں گے، کیا کریں گے؟ یہ قرآن ہے نا، یہاں پہ قرآن رکھیں گے، احادیث رکھیں جو معاد جسمانی پر ہے. اب فیلسوف آتا ہے، آ کر دلیل عقلی کی بنیاد پر سٹیپ بائی سٹیپ چلتا جائے گا. ٹیکنیکل روش بتا رہا ہوں کہ کس فنی روش کے ذریعے دین کی طرف فیلسوف توجہ کرتا ہے، دین کو نظر انداز نہیں کر سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیتیں اٹھا کے فلسفے کی کتاب میں لکھ دے تو وہ فلسفہ بن جائے گا. نہیں، اس کی روش یہ کہ نہیں، آئے گا جو بنیادی سٹیپس ہیں، بنیادی مقدمات ہیں، ان میں سے ایک ایک مقدمے کو لیتا جائے گا، عقلی بنیاد پر آگے بڑھتا جائے گا، کوشش کرے گا کہ میں اسی نتیجے پر پہنچوں جس نتیجے کو دین نے بیان کیا. اگرچہ دین نے عقلی طور پہ شاید دلیل نہ دی ہو، چونکہ بعض جگہوں پر دی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر دلیل پیش نہیں کی ہے. بہت ساری جگہوں پر دین نے استدلال عقلانی طور پر پیش نہیں کیا. صحیح ہے. لہٰذا دین نے جس مطلب کو
جس محتوا کو، جس نتیجے کو وحیانی طور پر بیان کیا ہے، میں اسی کو عقلانی طور پر ثابت کروں، پروف کروں، دلیل اس کے اوپر قائم کروں. خوب ایک دفعہ آیا، آ کر دلیل پیش کی اس نے، سٹیپ بائی سٹیپ چلتا گیا، مقدمات بناتا گیا، دیکھتا ہے کہ یہ جو نتیجہ حاصل ہوا ہے یہ اس نتیجے سے جو دین بیان کرنا چاہتا ہے تھوڑا مختلف ہے. یعنی دین مثال کے طور پہ ماد جسمانی کو بیان کرے 100%، یہ اس میں سے 50% تک پہنچا ہے. پھر دوبارہ فیلسوف دوبارہ شروع کرے گا، دوبارہ آئے گا، آ کر اپنے مقدمات جو اس نے طے کیے ہیں، جو اس دلیل تک پہنچنے کے لیے سٹیپس ہیں، آ کر دوبارہ ان کو دیکھے گا، ان پہ نظر ثانی کرے گا، دوبارہ ریویو کرے گا ان کو، ان میں سے کہاں پر غلطی رونما ہوئی ہے، کہاں پر جو ہے وہ کوئی مسٹیک ہے، کہاں پر جو ہے وہ مثال کے طور پہ میں نے قواعد عقلی کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کیا، ان کی رعایت نہیں کی. دوبارہ شروع کرے گا، اس نتیجے پہ اس 100% تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، پھر کرتا ہے، پھر 80% تک پہنچا، تیسری مرتبہ یہ پروسیجر ہے. اس طریقے سے اب یہ جو ہمیں پروڈکٹ ملا ہے، یہ جو علمی ریسرچ ہمارے سامنے آئی ہے، یہ علم فلسفہ ہے جس کے اندر تمام فلسفے کے پیرامیٹرز کی رعایت کی گئی ہے. اس طرح سے کہ پیرامیٹرز کی رعایت اس طرح سے کہ اگر آپ ان آیات اور روایات کو الگ کریں نا اور کسی کے سامنے پیش کریں، وہ عقلی بنیاد پر اس کو قبول کرنے کے اوپر مجبور ہوگا. اس کی عقل کہے گی کہ اگر اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے تو نتیجہ حتماً یہی نکلے گا جو اس دلیل نے بیان کیا ہے. بس علم فلسفے کا حصہ وہ مطالب بنتے ہیں، اگرچہ ہم نے اصل میں آئیڈیا کہیں اور سے لیا ہو، اصلی جو کانسیپٹ ہے دین سے لیا ہو، کشف و شہود سے لیا ہو، سائنسی تجربات میں سے بعض چیزوں سے لیا ہو، لیکن اس وقت فلسفہ بنے گا کہ جب آپ آئیں عقلی بنیاد پر، روش عقلی کے ذریعے، قواعد عقلی کو استعمال کرتے ہوئے ان سب چیزوں کو پروف کریں، ان کی حقانیت کو ثابت کر سکیں. اس وقت یہ علم فلسفہ بنے گا. جیسا جناب ابو علی سینا اپنی کتاب اشارات کے اندر، اس کے علاوہ کتاب ان کی ہے نفس شفا، یعنی جہاں پر علم النفس کو بیان کیا ہے، نفس انسانی، نفس حیوانی، اس کو بیان کیا ہے، وہیں پہ انہوں نے صراحتاً لکھ دیا کہ میں معاد جسمانی کو عقلی طور پہ ثابت نہیں کر سکا. یعنی میرے پاس جتنے مقدمات تھے، جتنے قواعد تھے، جتنے اصول عقلی تھے، ان سب کو بھرپور طور پہ میں نے استعمال کیا، لیکن یہ چیز فی الحال میرے لیے عقلی طور پہ ثابت نہیں ہوئی. اگرچہ ایمان میں رکھتا ہوں، یعنی دین کا حصہ ہے، دین نے بیان کیا ہے اور دین کی حقانیت کو میں نے کلی طور پہ ثابت کیا ہے، اس بنیاد پر ایمان رکھتا ہوں میں، لیکن میرے عقلی طور پہ ثابت نہیں کر سکے. یعنی یہ فلسفہ ابھی نہیں بنا ہے، اب یہ علم فلسفے کا حصہ نہیں ہے. ہاں کوئی بعد والوں میں جیسے جناب شیخ اشراق، جناب ملا صدرہ نے آ کر اسی مطلب کو عقلانی طور پر بھی ثابت کیا ہے. اب یہ چیز فلسفی ہو گئی ہے، اب یہ چیز فلسفہ کہلا سکتا ہے، علم فلسفے کا حصہ ہے. لہٰذا اس روش کے تحت، یعنی ہم نے جو شروع میں عرض کیا تھا، وہ جو علم فلسفہ کی ڈیفینیشن پیش کی تھی کہ علم فلسفہ کے 4 ارکان ہیں. موضوع اس کا واقعیت ہے، حقیقت ہے، ہستی ہے، موجود بما موجود ہے. اس کے مسائل یا اس کے پرابلمز یا سوالات جو ہیں وہ اسی ہستی کی کریکٹرسٹکس ہیں، اسی ہستی کی خصوصیات ہیں، اسی کی پراپرٹیز ہیں. تیسرا جو نقطہ بیان کیا تھا کہ اس کی روش کیا ہے، روش عقلانی. روش عقلانی اس وقت ایک بہت ہی سادہ سی بات ہم نے کی، یعنی روش عقلانی، لیکن اب وہ روش عقلانی تھوڑی پیچیدہ ہوگی ہے، وسیع ہو چکی ہے. یہ تعبیر بالکل صحیح ہے، وسیع ہو چکی ہے، لیکن مرکزیت و محوریت اسی روش عقلانی کو ہی حاصل ہے. اور اگر کوئی محصول، کوئی پروڈکٹ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، کوئی ریسرچ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ریسرچ فلسفی ریسرچ، یہ تحقیق فلسفی ہے، یہ کتاب فلسفی ہے، تو اس کے اندر عقلانی مقدمات
کے ذریعے سے وہ مطلب ثابت ہونا چاہیے. اور چوتھا چیز اس کا جو ہدف تھا کہ واقعیت کو غیر واقعیت سے جدا کریں. یہاں پر ایک آخری چیز رہ گئی ہے، میں نے بہت کوشش کی کہ آج ہی اس کو موضوع کو ختم کر سکوں، لیکن ایک آخری چیز ہے اور وہ ایک تاریخی تکامل ہے علم فلسفے کا، کہ جب سے اسلامی دنیا کے اندر یعنی نہضت ترجمہ کے بعد سے، جب یہ یونان سے علوم مختلف ترجمہ ہو رہے تھے، یہ اسلامی علمی معاشرے میں آتے ہیں، اس وقت آہستہ آہستہ یہ فلسفہ اسلامائز ہو رہا ہے، اسلامی ہو رہا ہے. انہی طریقوں سے اسلامائز ہونے کا کوئی اور طرف ذہن نہ جائے. صحیح نہیں، یہ فلسفہ اسلامی ہو رہا ہے ذاتاً، بنیاد انہی قواعد جو معیارات ذکر کیے، قواعد ذکر کیے. لیکن فلسفے کا اسلامی ہونا یہ ایک لیول نہیں ہے، لیولز ہیں اس کے. مثال کے طور پہ ابھی اسلامی ہوا ہے، لیکن کون سا اسلامی ہے؟ لیول 1 کا اسلامی ہوا ہے، پھر لیول 2 کا، یعنی لیولز ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پہ ابو علی سینا کا فلسفہ غیر اسلامی فلسفہ ہے، لیکن وہ فلسفے کا اسلامی ہونا یا وہ اسلامی فلسفہ کہاں اور ملا صدرہ کا فلسفہ اسلامی کہاں، زمین آسمان جتنا فرق ہے. یعنی انہوں نے جتنے عقلی مطالب، عقلی قواعد، عقلی قوانین کے ذریعے سے اسلام کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کی، یعنی فلسفے کو اور اسلام کو نزدیک لانے کی کوشش کی، بہت کوشش کی، بہت کاوشیں کی، بہت زحمتیں کی، بہت حد تک کامیاب ہوئے. لیکن ملا صدرہ اور زیادہ کامیاب ہوئے، ابھی بھی اور رستہ کھلا ہے اور زیادہ. یہ آیا ملا صدرہ نے 100% کر دیے، کوئی گنجائش مزید بہتری کی نہیں ہے؟ بہت بہتری کی گنجائش ہے، بہت زیادہ گنجائش ہے. یہ جو تاریخی ایوولوشن ہے علم فلسفہ کا، یعنی آپ علم فلسفہ کو ایک زندہ موجود کے طور پہ، ایک زندہ حقیقت کے طور پہ ہم اس کا مطالعہ کریں کہ کن کن سٹیپس کو طے کرتے ہوئے، کن کن مراحل کو طے کرتے ہوئے، کن کن ادوار کو طے کرتے ہوئے یہ آج ہم تک پہنچا ہے، آج ہمارے سامنے موجود ہے. لہٰذا تاریخی طور پر ایک تعارف مختصر سا کروایا تھا میں نے، 3 مکاتب فلسفی ہیں اور ان کی بڑی بڑی شخصیات. لیکن انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا سیشن ہوگا، انشاءاللہ کل جو ہوگا، اس کے اندر ہم کوشش کریں گے بعض شواہد تاریخی، بعض تاریخی ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ان کی کتابوں کے بعض مطالب کے ذریعے سے ایک فہرست پیش کی جائے کہ مثال کے طور پہ جناب فارابی جو ہیں وہ اسلامی عقائد، اسلامی نظریات میں سے 10-15 کو ثابت کر سکے عقلی بنیاد پر. ابو علی سینا آتے ہیں 50 کو ثابت کرتے ہیں، شیخ اشاق آتے ہیں ان کو بھی ثابت کرتے ہیں. اب مزید ارتقاء آج جو ہے ملا صدرہ نے اور کیا، علامہ طباطبائی نے اور آگے بڑھایا. بس یہ ایک علم فلسفہ کا اسلامی ہونا یہ اس طرح سے نہیں کہ یا غیر اسلامی ہے یا اسلامی ہے، سمجھ رہے بات؟ یعنی یہ 0 and 1 کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بیچ میں سینکڑوں بے تحاشا لیولز موجود ہیں، بے تحاشا سٹیجز موجود ہیں، بے تحاشا اس کے اندر مراتب سٹیجز موجود ہیں. لہٰذا ان کا ایک تاریخی جائزہ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا موضوع ایک حد تک جو ہے وہ جس حد تک سوچا تھا بیان کرنا وہ مکمل ہو جائے گا. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. صلی اللہ کون اشری، یہ نہیں، یہ فرقہ کلامی ہے، یعنی یہ کلامی نظریات تھے جس کی بنیاد پر آ کر انہوں نے کوشش کی تھوڑی عقلی دلیلیں بھی بنانے کی کوشش. یہ مکتب کلامی ہے، معتزلی کے مقابلے میں اشعری، یہ مکاتب کلامی ہے، فلسفی مکاتب نہیں. اگرچہ انہوں نے عقل کو بھی استعمال کیا لیکن بنیادی طور پہ یہ مکتب کلامی ہے. صاحب یہ آپ نے کہا کہ جو دین ہے اس کو عقل نے ثابت کر دیا ہے اور باقی جو دوسرے لوگ ہیں غیر اقوام ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم فیلسوف سارتر کو لے یا رسل کو لے یا کارل مارکس کو لے یا نیچے کو لے، کسی کو بھی لے لیں،
تو وہ وجود خدا سے انکار کیوں کرتے ہیں جبکہ وہ ہر ایک چیز کو عقل پر پرکھنا چاہتے ہیں؟ صحیح ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یونان سے جو فلسفہ ادھر ہمارے پاس اسلامک ہو گیا اس میں ٹوٹل تقریباً 300 مسائل تھے، لیکن اب یہ اسلامک فلسفہ جب ہو گیا تو اس میں سب سے زیادہ مسائل ہو گئے. ایسے ہے. تو اس کا بنیاد کیا ہے؟ یہ وہی ہے تکامل جو عرض کیا نا. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مطلب کو ذکر کیا کہ وہ یعنی یہ بھی اسی جو اشکال ہے کہ فلسفہ تو یونان سے آیا ہے بس غیر اسلامی ہے، اسی کے جواب میں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بہت سارے اور جوابات دیے ان میں سے ہی کہ یونان سے جو فلسفہ آیا تھا جو ترجمہ ہوا تھا اس کے مسائل انتہائی محدود تھے. گویا 300 کا میرے ذہن میں آیا تھا، شہید مطہری نے کہا شاید 500، یعنی اس طرح سے بار کے عدد میں یعنی کم مسائل تھے، مختصر یہ 300-400 مسائل تھے. لیکن ابھی جو اسلامی فلسفہ ملا صدرہ کے بعد سے اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے آج موجود ہے، شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی 1200 سے زیادہ مسائل ہیں، پرابلمز ہیں جن کو اس فلسفے نے حل کیا، سولو کیا. صحیح ہے. تو گویا اس فلسفے کا جو یونان سے آیا تھا ایک استحالہ ہو گیا ہے. استحالہ سمجھتے ہیں نا، فقہی ایک اصطلاح ہے. ہاں، استحالہ یعنی مثال کے طور پہ عموماً جو مثال دی جاتی ہے کوئی نجس چیز، وہ آپ اس کو مٹی میں ڈال دیں تھوڑے عرصے کے بعد کیا اس کی تبدیل ہو جائے، پاک ہو جائے گی. یعنی وہ جو فلسفہ یونان سے داخل ہوا تھا نا اس کی گویا اتنی چینجز آئیں، اس کے اندر اتنی تبدیلیاں آئیں کہ اب یہ وہی فلسفہ نہیں رہا ہے. وہ ایوولوشن کا تکامل کی بنیاد پر یہ فلسفہ بہت پھیل گیا، بہت وسیع ہو گیا. خود یہ جو فلسفہ اتنا پھیلا ہے، اتنا ترقی یافتہ ہو گیا، ارتقاء یافتہ ہو چکا ہے، اس کے اندر اتنا تکامل جو آیا ہے، یہ دین کے سائے میں آیا. یعنی اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو مسائل آئے یہ کہاں سے آئے. یہ حکمان نے اپنی جیب سے ڈالے ہیں، یہ حکمان نے مثال کے طور پہ کہاں سے لیے مسائل جس کو حل کرنا چاہتے ہیں، جس کو پروف کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر اسی بنیاد پہ کہ دین عقل کی رہنمائی کرتی ہے. دین عقل کو موضوعات دیتی ہے کہ اگر سوچنا ہے تو ان موضوعات پہ سوچو، میدان فراہم کرتی ہے. لہٰذا حکماء نے، فلاسفہ ان موضوعات کی طرف توجہ کی اور ان مسائل کو فلسفی طور پر حل کرتے ہیں، ان مسائل کو فلسفی طور پر آگے بڑھاتے ہیں. پہلا جو سوال دیکھیں آپ کا تھا، یہ ظاہراً ایک دفعہ پہلے بھی ہمارے دوست نے پوچھا تھا، وہ یہ تھا کہ دیکھیں جو مغربی فلسفہ ہے نا وہ صرف اور صرف عقل کا نتیجہ نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت ساری ٹریجڈیز پیش آئی ہیں. ان کے نظر میں جو دین تھا نا وہ دین ان کی نگاہ میں افسانوں کا ایک مجموعہ ہے. کیوں؟ چونکہ دین تحریف شدہ دین ان کے سامنے تھا. یعنی یہ کیسا دین ہے جس میں خدا ایک ہوتے ہوئے تین ہے، تین ہوتے ہوئے ایک ہے. یا تو ایک ہے یا تین ہے، یہ دونوں ایک ہی وقت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا خود جو کلیسا کے وہ تھے، پادری تھے، انہوں نے بھی عقل کے اوپر پابندی لگائی. انہوں نے بھی وہ چیزیں، وہ علوم کے جو عقلی علوم ہیں، وہ کتابیں جو عقلی کتابیں ہیں، ارسطو کی برہان، اس کے اوپر پابندی تھی، پڑھانا جرم تھا. جیسے ہمارے بعض اہل سنت کے مکاتب میں ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے کہ جو منطق پڑھتا ہے وہ زندیق ہے، کافر ہے. صحیح ہے. لہٰذا ان کے ساتھ، ان کی نظر میں دین اسلام نہیں تھا، ان کی نگاہ میں دین وہ دین مسیحیت جو تحریف شدہ دین تھا. لہٰذا یہ دین نہ عقل کے ساتھ سازگار ہے، نہ عقل اس دین کو قبول کرتی ہے. لہٰذا ان کے لیے یہ مشکلات پیش ہوئیں. اب جہاں تک خدا کا انکار کی بات ہے نا، وہ بھی ایک بڑی وجہ جو خدا، البتہ ابھی بہت سارے ان کے جو فلاسفہ ہیں جنہوں نے کوشش کی عقل کو کے ذریعے سے خدا کو ثابت کرنے کی، بہت ساروں نے کوشش کی ہے. ایک اس کا نام پتہ ہے کہ اسپنزا ہے یا اسپینوزا، ہاں شاید یہی ہے میرا خیال ہے. اس نے اس کتاب لکھی، فارسی میں ترجمہ بھی ہوئی ہے. اس نے آ کر اسی کائنات کے نظم کے ذریعے سے، سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے سے آ کر خدا کے وجود کو ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اب بہت سارے جو غربی حکماء ہیں، غربی فلاسفہ ہیں،
وہ آتے ہیں اور آ کر ابھی خدا کے یعنی دین کی بنیاد پر، عقلی بنیاد پر وہ خدا کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں، خدا کو قبول کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب یہ ایک بات جو قرآن میں بارہا کہی جاتی ہے کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور قرآن خود اس طرح سے چیلنج دیتا ہے کہ اگر آپ اس جیسی ایک بھی آیت لے کے آ سکتے ہو، اس سے دراصل مراد کیا ہے؟ مثلا اگر ہم دیکھیں، اگر قرآن کو ہم لغت یا اس طرح سے لٹریچر، ادبیات اور اس پہلو سے دیکھیں تو اس پہلو سے تو بہت زیادہ خوبصورت ادبیات اور اس طرح کی چیزیں ہمیں اور بھی ملتی ہیں۔ قرآن یہ کس لحاظ سے کہتا ہے کہ ایک آیت اس جیسی؟ سوال اچھا ہے۔ میں خود ایک دفعہ، آپ نے بھی کبھی اگر کیا ہو تجربہ کریں، اگر فتویٰ نہ لگائیں تو ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں میں۔ وہ ایک دفعہ ایک مقابلہ تھا، اس کے اندر نہج البلاغہ کا امام علی کا خطبۃ المتقین، اس کو حفظ کرنا تھا۔ وہ اب ہم نے شروع کیا حفظ کرنا، اس کو یاد کرنا، تو یعنی احساس ہوا، چونکہ کئی دفعہ تکرار کیا، کئی دفعہ یاد کرنا ہے اس خطبے سے، ایک عرصے تک، ایک مہینے تک سروکار واسطہ رہا، بہت زیادہ احساس ہوا کہ نہج البلاغہ کی جو ادبیات ہیں وہ بہت سنگین ہیں۔ ادبی لحاظ سے نہج البلاغہ کے اندر ایک شدید سنگینی پائی، لٹریچر کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، ایک شدید سنگ کے بھی آپ کمپیئر کریں نہج البلاغہ کو ایک رکھ کے، ایک طرف رکھ کے، ایک احساس ہوگا تھوڑی عربی ادبیات سے بھی تھوڑی بہت آشنائی۔ مجھے اس وقت آشنائی نہیں تھی، یقین مانیں کہ میں اس وقت طالب علمی سے پہلے کا واقعہ، 10-12 سال پہلے کا واقعہ، تو اس وقت آشنائی نہیں تھی، لیکن پھر بھی احساس ہوا کہ جب قرآن کو حفظ کرتے ہیں تو اتنی سنگینی محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن نہج البلاغہ کے اندر، میں حقیقت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی خطبہ لیں، خطبۃ المتقین حالانکہ ایک ادبی لحاظ سے اتنا سخت خطبہ نہیں جتنا پہلا خطبہ ہے، اس میں اور زیادہ آپ کو سنگینی محسوس ہوتی ہے۔ خب یہ سوال ہم نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ لگتا ہے کہ نہج البلاغہ ادبی لحاظ سے قرآن سے ذرا تھوڑی بالاتر کتاب ہے، جو ہے نا بہتر کتاب ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، در حقیقت قرآن کا معجزہ اس کی سادگی میں ہے، یعنی پیچیدہ ہونا کے باوجود سادہ ہونا، یہ معجزہ ہے۔ یعنی یہاں پہ ہم ایمانی بات نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حتماً ہم نے چونکہ قرآن کو ہی ثابت کرنا ہے، نہج البلاغہ کا لیول اس سے نیچے، لہٰذا ہم توجیہ کر رہے، نہیں۔ آپ احساس کریں نا کہ نہج البلاغہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی، حتیٰ جو عربی جانتا بھی ہو اس کو نہج البلاغہ اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن قرآن ہر ایک کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ درحالی کے قرآن کے مطالب بھی نہج البلاغہ سے زیادہ ثقیل اور عمیق ہے۔ یہ معجزہ ہے، یہ جو ہے نا عمیق ہونا ہے کہ قرآن حتیٰ نقطوں کے اندر مطالب موجود ہیں، ایک جگہ واو ہے یا واو نہیں ہے، اس کے اندر پورا مطلب موجود ہے، صحیح ہے۔ لہٰذا اس کا معجزہ قرآن کا کیا ہے کہ ایک عام عرب بدو، بالکل جس کا کام ہی جو ہے نا وہ اونٹیں چرانا اور مثال کے طور پہ مال مویشیوں کے ساتھ یہ کام، صحرا میں گھومنا پھرنا، ادھر سے اس کا کام ہے، ٹھیک ہے، اس سے لے کر ایک بڑی سطح کا فیلسوف، ملا صدرہ جیسا فیلسوف، ان سب کے لیے اس کے پاس کانٹینٹ موجود ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، جو قرآن نے فرمایا نا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ خداوند متعال نے امیوں میں، ان پڑھ لوگوں میں رسول کو بھیجا۔ کہا کہ اس امی سے مراد صرف اور صرف وہ عرب کے جاہلی ان پڑھ نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں اس وقت سارے ملا صدرہ کی لیول کے ہوتے، سارے ابن سینا کے لیول کے ہوتے، یہ آیت بالکل صحیح ہے، یعنی اس وقت بھی آیت بالکل صحیح کہ هو الذی بعث فی الامیین، یعنی وہ قرآن کے لیول کے مطابق ابھی بھی امیین ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ بس قرآن مجید، فرقان حمید کا معجزہ اسی چیز میں،
کہ اس کی پیچیدگی در عین سادگی ہے، اور سادگی میں ہی اس کی پیچیدگی پوشیدہ ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اچھا، اگر اس میں ہم اس طرح سے دیکھیں، جیسے آپ نے واو کی بات کی، نقطے کی بات کی، تو ہم خود ادبیات میں یہی چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک شاعری جب ہم پڑھتے ہیں، خود انگلش پوئٹری میں بعض اوقات اگر ایک کوما بھی لگا ہوتا ہے تو اس کوما کا واقعی مطلب ہوتا ہے، اگر اس کوما کو ہم بیچ میں سے نکال دیں تو پھر مطلب پہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں مثلا اگر شیکسپیئر کو ہم لے لیں تو شیکسپیئر آج سے سینکڑوں سال پہلے جو ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن خود شیکسپیئر کی باتوں کو بھی آج تک اس کے اوپر ریسرچز ہوتی ہیں، آج تک اس کے مختلف مطالب اور یہ چیزیں اس سے اخذ کی جاتی ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر قرآن نقص نہیں ہوتا، نہیں دیکھیں یعنی یہاں پر ہم یہ نہیں انکار کرتے کہ کوئی اور کلام ایسا نہیں ہو سکتا جس سے آئندہ تک فائدہ نہیں اٹھایا جائے۔ مثلا کلام شیکسپیئر میں معصومین علیہ السلام کا کلام ہے، قرآن تو نہیں ہے نا، رسول اللہ کی احادیث قرآن تو نہیں ہے، نہج البلاغہ قرآن کے لیول تک تو نہیں پہنچ سکتا، قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی کلام قرآن کے پائے تک، قرآن کے لیول تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے، کوئی اور کلام ایسا نہیں جس سے آپ مطالب حاصل نہ کر سکتے ہو، نہیں، قرآن کا معجزہ جو ہے آج آیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیکسپیئر سے بہتر کوئی اور پوئٹ نہیں آیا؟ آ سکتا ہے اس سے بہتر اسی لیول کا۔ مثال کے طور پہ میں نے شیکسپیئر کو نہیں پڑھا، لیکن مثال کے طور پہ فارسی میں حافظ ہے، حافظ شیرازی، وہ ہیں سعدی ہے، مولانا سعدی، ٹھیک ہے، معذرت سعدی ہے، یا مثال کے طور پہ فردوسی ہے، فردوسی کی شاہ نامہ ہے، یا اسی طرح سے مولانا رومی ہے یا علامہ اقبال ہیں۔ یہاں پہ آدمی پڑھتے ہیں، ان کا کلام بہت خوبصورت کلام ہے، واقعاً اس کے اندر بہت سارے محاسن ہیں، زندہ کلام ہے۔ زندہ کلام کا مطلب ہے تاریخ کے اندر گم نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے، لیکن یہاں پر اس سے بہتر بھی آ سکتا ہے، اس سے اچھا کلام بھی آ سکتا ہے، حتیٰ کلام معصوم آپ لیں، مثال کے طور پہ امام علی علیہ السلام کا کلام ہے، امام حسن کا کلام اس سے اسی پائے کا، اسی لیول کا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا معجزہ کس چیز میں؟ اس لیول کی کتاب، اس سطح کی کتاب اور نہیں ہو سکتی، اعجاز اسی چیز میں۔ حتیٰ یہ جو بعض ہمارے برادران کہتے ہیں کہ کیوں خلیفہ اول نے من کیا تھا نا کہ حدیث کو نقل نہ کیا جائے، یعنی جیسے ان کی خلافت کا زمانہ آتا ہے تو وہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی حدیثیں نقل نہیں کرنی، بیان نہیں کرنی۔ دلیل کیا تھی؟ کہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ حدیثیں کہیں قرآن کے ساتھ مکس، جبکہ حدیث میں اور قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی اگر وہ قرآن شناس ہوتے، حدیث کی پہچان رکھتے ہوتے، تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ حدیث چاہے جتنی بھی بلند ہو، وہ خدا کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی کمپیرزن میں نہیں ہے، اس کی سطح میں نہیں ہے۔ لہٰذا نہج البلاغہ کے بارے میں کہتے ہیں فوق کلام بشر، عام انسان کے کلام سے بہت اوپر ہے، لیکن خالق کے کلام سے بہت نیچے ہے۔ لہٰذا اس پائے کی تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ صاحب یہ کویشچن اس طرح سے کرتے ہیں، مجھ سے بھی کیا تھا، شاید اس نے یہ سے بھی کیا ہوگا کہ یہ جو کہا جاتا ہے، قرآن نے بھی کہا ہے کہ ایک آیت لے آئیں، ایک سورت لے آئیں، کیا یہ چیلنج جو ہے عربی میں لانا ہے یا کسی اور زبان میں بھی لا سکتے ہیں؟ اگر کسی اور زبان میں ہے تو شیکسپیئر کا جو کلام ہے وہ قرآن سے نعوذ باللہ کم نہیں، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیلنج صرف عربی میں دیے گئے ہیں، تو سارے تو عربی نہیں ہے نا، جو انسانوں کو چیلنج کیے ہیں، جن کو چیلنج کیے ہیں، تو وہ کس طرح جو ہے اکٹھے ہوں گے اور عربی میں لائیں گے؟ ان کو زبان ہی چلیں میں آپ سے، یہ چیلنج اوپن اینڈڈ چیلنج ہے، کسی بھی زبان میں لیں۔ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر جیسی آپ کسی اور زبان کی بات کریں گے نا، یہاں پر اور مسائل آئیں گے۔ خود ایک زبان کی کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک زبان کی ظرفیت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ عربی زبان کے اندر کیپیسٹی موجود ہے کہ فصاحت و بلاغت کسے کہتے ہیں؟ کم ترین الفاظ کے اندر زیادہ سے زیادہ مطالب بیان کرنا۔
یہ فصاحت اور بلاغت ہے. صحیح ہے. جیسی آپ زبان تبدیل کریں گے یہ پہلو زبان سے خود بخود آٹومیٹکلی یہ لیول نیچے آئے گا کہ آپ کم ترین الفاظ کے اندر بہترین مطالب، زیادہ سے زیادہ مطالب کہ خود الفاظ ان کی اجازت دیتا ہو. یا آج وہ جو بعض کہتے ہیں نا ہرمنوٹک، وہ سنا ہوگا آپ نے شاید، کہ خود الفاظ میں کوئی مطلب نہیں ہوتا، ہمارا ذہن جو مطلب چاہے اس الفاظ کو دے سکتا ہے. صحیح نا؟ آپ اپنے ذہن کے مطابق نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا. واقعاً ان الفاظ میں گنجائش ہو کہ یہ مطلب اس سے لیا جا سکتا ہے، نہیں کہ آپ اپنے ذہن سے الفاظ کے اوپر مثلا اس نے کہا دیوار سفید ہے، اس نے کہا دیوار سے مراد شاید علم ہو، سفید سے مراد نورانیت یعنی علم نورانی ہے. نہ اس کا لفظ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اس کا جو ہے نا زبان کے قواعد کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ یہ مطلب اس سے لیا نہیں جا سکتا. جیسی آپ اس چیلنج کو لے کر دوسری زبانوں میں جائیں گے آٹومیٹکلی یہ چیز کیا ہے ڈاؤن ہو جاتی ہے، ایک لیول خود نیچے آ جاتی ہے. پھر دیکھیں ایک اور بات، آئے شیکسپیئر کا کلام ہر کوئی سمجھ سکتا ہے؟ آپ میں مثال دیتا ہوں، انگلش پڑھی ہوئی اس نے بے شک، ایک انگلش جو ہے مثال کے طور پہ نیو یارک میں رہنے والا ایک فقیر، اس کو انگلش تو آتی ہے نا، مادری زبان ہے، آپ اس کو شیکسپیئر کا کلام دیں سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا کہا ہے؟ ہر ایک کو نہیں آتی. دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں، قرآن مجید کا اعجاز یہ نہیں ہے کہ قرآن ایک فلسفی کتاب ہے، ایک مثال کے طور پہ سائنسی کتاب ہے، ایک نہیں. اعجاز یہ سب کچھ ہوتے ہوئے سادہ زبان ہے. یعنی یہ دو پہلو جس کلام میں جمع ہو جائے، ایک مختصر ہے، زیادہ سے زیادہ مطالب ہیں، سادہ زبان بھی. اور پہ میں مثال دیتا ہوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جو بھی انسان ذرہ برابر خیر کرے گا دیکھے گا. ایک فیلسوف ملا صدرہ جب اسی آیت پر پہنچتے ہیں اس سے ایک جلد کتاب نکال لیتے ہیں اسی آیت سے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، کیا مطلب؟ قرآن نے تعبیر دقیق ہے. ہاں قرآن نہیں کہا جو بھی خیر کرے گا اس کی سزا دیکھے گا یا جزا دیکھے گا، اس کا ثواب نہیں. قرآن کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو بھی ذرہ برابر خیر کرے گا اس خیر کو دیکھے گا. خب خیر تو میں نے کیا تھا بچپن میں، ایک فقیر کو پیسے دیے تھے، اب وہ تو گزر گیا، اب میں اس خیر کو کیسے دیکھوں گا؟ یہاں پر آتے ہیں اسی آیت سے ایک جلد کتاب نکال لیتے ہیں. اور یہی آیت جب آپ ایک عرب کے بدو کو کہیں فَمَن يَعْمَلْ، اس کو بھی سمجھ میں آتی کہ ہاں جو اچھائی میں کروں گا اس کا دیکھوں گا نتیجہ. اگرچہ ان تمام گہرائیوں کو جس کو ملا صدرہ نے سمجھا وہ نہیں سمجھتا ہے، لیکن بالآخر یہ آیت اس کے لیے بھی ایک پیغام رکھتی ہے، وہ بھی سمجھتا ہے. اسی وجہ سے ائمہ اہل بیت نے قرآن مجید کے تعارف میں جو فرمایا ہے کہ قرآن کیا ہے، ظاہرہ کیا ہے انیق و باطنہ عمیق، اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے، باطن تو بے تحاشا عمیق ہے. صاحب اس کے علاوہ قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو خود اسی ٹائم سے سردان بھی ہونا چاہیے، سائنسدان بھی ہونا چاہیے، سب کچھ، یعنی گویا خدا ہونا چاہیے. یعنی جب انسان وہی کر عرض کیا، یعنی وہی کہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں انہوں نے مثال کے طور پہ پیش کیا کہ کوئی بھی آپ کلام لیں. میں بھی کہہ رہا ہوں آپ کے یعنی ان لوگوں کے مد نظر کیا ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بہترین کے مد نظر کہ اس کے اندر بہت زیادہ اچھی فلسفیکل باتیں ہیں، قرآن میں اتنی لیول کی باتیں ظاہری طور پہ ان کو نظر نہیں آتی، کہتے ہیں یہ سادہ ہے وہ پیچیدہ ہے. یہی اس کا معجزہ ہے کہ پیچیدگی کو سادگی میں بیان کیا. جو اہل ہیں وہ گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، جن کا لیول کم ہے ایسا نہیں کہ قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں. ہدی للناس، ناس کے جتنے طبقات ہیں اپنے لیولز، جتنے ناس کے طبقات ہیں اتنی لیولز ہیں، ہر آدمی کا ایک ڈیفرنٹ لیول ہے. ان سب کے لیے قرآن کا ایک پیغام ہے، ایک ہدایت ہے. صرف یہ علم بیان اور بدی میں بھی وہ جو استاد دین تفتزانی ہے، وہ اس کی جو کتاب ہے
مختصر عنوان ہے ہم، وہاں پر یہ بحث ہوئی ہے کہ مثلا قرآن کس طرح مثلا اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. وہاں پر بھی جو یہ اعجاز و اختصار ہے یہ اس کی اہم خوبی سمجھی جاتی ہے. پھر یہ جو آیت ہے کہ یہ قصاص فی الحیات کی جو ہاں آیت ہے بلکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. جی یہ جو یعنی قصاص میں زندگی ہے اس پہ بہت زیادہ بحث ہوئی ہے بحث کہ کی مثلا یہ مختصر کلام ہے جس میں اعجاز کلام اعجاز ہے معجز لیکن یہ اس میں بہت زیادہ وہ معنی ایسے ہی ہے. اس کے مقابلے میں وہ ارب ایک جملہ لایا ہے کہ القتل انفل القتل ہم، اس طرح کی جملہ ہے. پھر اس پہ بہت زیادہ بحث ہوئی کہ اس میں بہت زیادہ خامیاں وہ جو علماء ہیں اس میں بہت زیادہ خامیاں متراش کرتے ہیں کہ اس میں یہ خامیاں ہے ایسے یہ قرآن آیت اس میں اتنی زیادہ خوبیاں ہیں اور وہاں پہ اس کو بہت زیادہ مار دیا ہے. یہ اس طرح بہت زیادہ بحث ہے. یہ ایک مثال ہے جنہوں نے پیش کی. یعنی ایک قرآن کی آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَاب. قصاص کس چیز کا نام ہے؟ زندگی کا نا قصاص کس چیز کا؟ ختم کر کسی کو مارنے کا نام ہے نا قصاص. صحیح ہے. خب اس قصاص میں حیات ہے جبکہ ظاہری طور پہ اس قصاص میں کیا ہے؟ موت ہے. یہ اعجاز ہے. اس کے اندر ایک پوری دنیا چھپی ہوئی ہے مطالب کی. کس طرح سے حیات ہے؟ کیسے قصاص حیات ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہے جب جنہوں نے عرض کیا عربوں کا ایک محاورہ تھا کہ کیا ہے القتل انفل یعنی قتل کے بدلے میں ایک اور قتل بڑا نافع ہے. یعنی قصاص کا ہی مطلب انہوں نے اس تعبیر کے ساتھ یعنی قتل کا بدلہ قتل. جبکہ قرآن نے کہا کہ نہیں قتل ہے قتل ناحق ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ قصاص ہے. اس قصاص میں موت نہیں ہے زندگی ہے. صحیح ہے نا. تو یہ اس کا ایک آیت ہے یعنی آدھی لائن کی بھی نہیں ہے آیت اس سے بھی کم ہے. وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الْأَلْبَاب. اصول فلسفہ و روش ریئلزم روش ریالزم یہ انگلش میں نہیں ہے. یہ نہیں معلوم شاید ترجمہ ہوئی ہو میں نے نہیں دیکھا. سرچ کیا جا سکتا ہے اس کو. آپ نے جو ہے اس کے لیے جو اسلامی فلسفی ہے اس کے لیے معیار کو یعنی اسٹینڈرڈ کو جو ہے دین ہوگا. مطلب جو فلسفر اسلام کے تھرو کرتے ہیں مطلب دین کو معیار رکھتے ہیں پھر اسی کو جو ہے عقلی روش کے تحت وہ جو ہے ثابت کرتے ہیں. تو ویسٹرن فلسفر جو بات کرتے ہیں کسی چیز کو عقلی دلائل کے تھرو جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں تو ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس تو دین اسٹینڈرڈ کے طور پہ ہے ہی نہیں نا. وہ تو ان کا پاس دیکھیں خود عقل غربی یعنی یہ بھی ایک بڑا اچھا موضوع ہے. عقل کی مختلف اقسام میں سے جب ہم دو ہی دیکھ سکے ورنہ عقل کی بے تحاشا اقسام ہے. جو عقلی روش عقلی غرب میں رائج ہے نا وہ ابھی تک ایک بڑا ان کے ساتھ دو تین بڑی چیلنجز یا دو تین بڑے سمجھیں ٹریجڈیز یہ ہوئی ہیں کہ وہ عقل جو ہے نا تجربے کی مغلوب ہے. مثال کے طور پہ وہ کس نے کہا ہے کہ ٹائم اور مکان زمان و مکان انسان کے ذہن میں ہوتا ہے باہر نہیں ہوتے. ہیوم نے کہا ہے یا کانٹ نے کہا ہے زرن میں سے کسی ایک نے کہا ہے بارکیف ان دونوں میں سے کسی ایک نے کہا. یعنی کہتے ہیں کہ نہ باہر مکان بھی نہیں ہے زمان نام کی بھی کوئی چیز باہر یہ گلاس ہے. خب جب یہ گلاس آپ کے ذہن میں آتا ہے نا تو آپ کے ذہن میں کچھ وہ بنے ہوئے فارمیٹس یہ آٹومیٹکلی فیڈ ہوا ہے آپ کے ذہن میں کچھ قالب جیسے سٹرکچر نہیں ہوتا ایک سٹرکچر ہوتا ہے. آپ مثال کے طور پہ ایک چیز ہے اس کو کسی اور ڈھانچہ یہ بہتر تعبیر ڈھانچے میں آپ ڈالتے ہیں تو وہ اسی رنگ میں آ جاتی ہے. تو باہر نہ زمان ہے نہ مکان ہے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. اصل میں کیوں اس چونکہ ان کی عقل جو ہے وہ حواس کے تحت مغلوب ہے. ہمیں زمان نظر نہیں آتا مکان نظر نہیں آتا. علیت کہا کہ کاز اینڈ افیکٹ ایک ذہنی قاعدہ و قانون ہے. ہم یہ جو کہتے ہیں کہ آگ حرارت کی علت ہے اور حرارت آگ کا معلول ہے اس کا افیکٹ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ علیت اور معلولیت یہ دونوں واقعیت میں باہر موجود ہو نہیں بلکہ یہ ہمارا ذہن ہے جس نے ان دونوں کو اکٹھے دیکھا. ہم نے دیکھا کیا چیز ہے میکسیمم کہ جہاں پر آگ ہے وہاں حرارت ہے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے. اب اس میں سے ہمارے ذہن نے ایک کو علت دوسرے کو معلول کر
اور ہمارا فلاسفہ کا یہی سوال ہے، کیوں آپ اپوزٹ نہیں کہتے کہ حرارت علت ہے آگ کی؟ اس کا مطلب ہے خارج میں علیت موجود ہے، واقعاً حقیقتاً آگ حرارت کی علت ہے، اس کے اپوزٹ نہیں، یعنی آپ کی عقل آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کہیں کہ حرارت آگ کی علت ہے. ہم یوں تو نہیں کہتے، اگرچہ جہاں جہاں آگ ہے، جس وقت آگ ہے وہاں پر حرارت ہے، دونوں ٹائم کے لحاظ سے ایگزیکٹلی سیم ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ اپوزٹ کیوں نہیں کہتے کہ آگ معلول ہے، حرارت علت ہے؟ اس کا مطلب ہے علیت اور معلولیت خارج میں اس کو عقل دریافت کرتی ہے. تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑی جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ان کی عقل جو ہے وہ حواس کے تحت مغلوب ہے. ان کی عقل جو ہے وہ حواس کے نیچے ہے، نہ کہ حواس کے اوپر حاکم نہیں ہے. لیکن ہم نے عرض کیا کہ عقل جو جہاں پہ روش تجربی بیان کی، روش تجربی عقل اس کے اوپر حاکم ہوتی ہے اور وہ عقل کے نیچے کام کر رہی ہے، نہ کہ عقل اس کے مغلوب ہوتی ہے.